بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات۔ آج ہم اپنی اس تجزیاتی مطالعے کو جاری رکھتے ہوئے قرآن مجید کا ایک اور مقام کو پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جو سورہ احزاب کی آیت 58 سے لے کے آیت 61 تک ہے۔ سورہ احزاب کے بارے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ خاص طور سے ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کے اندر منافقین کو خاص طور سے مخاطب کیا گیا ہے، اور ان کی جو ریشہ دوانیاں تھیں، جو سازشیں تھیں، ان کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ اور ان کی جو سازشیں تھیں خواتین حضرات، جیسے کہ اگر آپ نے سورہ کو پڑھا ہوگا تو وہ صرف عام مسلمان خواتین کے حد تک نہیں تھیں۔ ان میں انہوں نے یہ بھی کوشش شروع کر دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا گھرانہ ہے، ان کا جو اپنا ہاؤس ہولڈ ہے، اس کو اسکینڈلائز کیا جائے، اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، اس میں غیر اخلاقی قسم کے الزامات لگائے جائیں۔ اسی کی کڑی وہ واقعہ بھی ہے جو سورہ نور میں بیان ہوا، جس میں انہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا، اور وہ عفق کے واقعے سے موسوم بھی ہے۔ اس واقعے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہے، اور بہت لمبے عرصے تک ان کو یہ جب تک کہ خود قرآن مجید نے حضرت عائشہ کی برات خود نازل نہیں کیا، ایک بڑی ہی پریکیریس سچویشن تھی جس میں سارے معاملات رہے۔ تو یہ ایسی سورہ ہے کہ جس میں خاص احکام دیے گئے ان منافقین کو نمٹنے کے لیے۔ ان منافقین کو موقع بھی دیا گیا کہ ایک مرتبہ پھر وہ سنبھل جائیں، کیونکہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سخت سزا ہے جو ان کو دی جائے گی۔ اس سورہ کے اندر جو مختلف چیزیں بحث ہیں، اس میں مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں یا ان کی جو ازواج مطہرات سے متعلق جو قوانین ہیں، ان کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غلامی کے حوالے سے، غلامی کے خاتمے کے لیے ان کے اپنے جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، ان کی جو شادی کا تذکرہ ہے حضرت زینب کے ساتھ، وہ بھی اسی زمن میں ہوا ہے۔ اور آیت تخیر جو آپ اس کا شاید نام سنا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کو ایک مرتبہ پھر یہ کہا گیا کہ اگر یہ جو منافقین آپ کو مختلف خواہشات سجھا رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں چیزیں آپ کو مل جائیں گی اگر آپ ان سے شادی کریں، تو ایک مرتبہ پھر وہ سوچ لیں کہ وہ کس گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور اگر ان کو کوئی شبہ ہے تو وہ یعنی کوئی اور قدم اٹھا سکتی ہیں، ورنہ ان کو سوچ سمجھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا چاہیے۔ یہ جو مخاطبت ہے خواتین حضرات کی، ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کسی سے کوئی اندیشہ تھا، بلکہ یہ اصل میں انہی منافقین کو سنانے کے لیے، یعنی ان کو مخاطب کیا گیا ازواج مطہرات کو، لیکن مقصد یہ تھا کہ انہی منافقین کا منہ بند کیا جائے کہ یہ وہ خواتین نہیں ہیں کہ جن سے آپ کو کوئی امید رکھنی چاہیے۔ اسی زمانے میں پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ چونکہ یہ امت کی مائیں ہیں، لہٰذا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت ہو جانے کے بعد یہ ابدی طور پہ ان کا سٹیٹس رہے گا، کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا، تاکہ وہ کسی بھی قسم کا اگر ان کے ذہن میں لالچ ہے منافقین کے ہاں تو اس کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ تو اس لحاظ سے یہ سورہ ایک بڑی اہم سورہ ہے، اور اس میں ہم یہ اب دیکھیں گے کہ جو ہمارے تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں وہ کس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ جس مقام کو ہم آج پڑھ رہے ہیں اس میں عام طور سے وہ جو پردے کے احکام ہیں وہ برآمد کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جب ایک خاتون اپنے گھر سے باہر جائے تو اس کے لیے جلباب پہننی ضروری ہے۔ جلباب آپ کو معلوم ہے بڑی چادر کو کہا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں اس کو پھر وہ ظاہر آگے پڑھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص حکم ہے جو کہ دیا گیا ہے مسلمان شریف زادیوں کو، مسلمان خواتین کو، اور یہ ایک ابدی حکم ہے کہ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں۔ اول تو جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز ہیں، جیسے کہ ابھی ہم آیتوں میں پڑھیں گے، ان کا ایک بڑا گروہ اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ خواتین گھر سے سرے سے ہی باہر جائیں، یعنی سرے سے ہی باہر جانے سے وہ ان کا خیال ہے کہ یہ ایک غلط چیز ہے، لیکن بامر مجبوری اگر ان کو نکلنا پڑے، بامر مجبوری کسی بہت ضروری ٹاسک کے لیے، جس طرح سے تعلیم کو وہ استثناء قرار دے دیتے ہیں، یا کسی اور یعنی میڈیکل ہیلپ کو وہ مستثنیٰ قرار دے دیتے ہیں، اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں۔ پروفیشن کو ابھی ان کے ہاں ابھی بھی یہی حیثیت حاصل ہے کہ خواتین کو اس طرح کا پروفیشن نہیں اختیار کرنا چاہیے، سوائے اس کے کہ وہ پروفیشن صرف خواتین کی کے درمیان ہو۔ تو ورنہ ان کو گھر ہی میں رہنا چاہیے، چار دیواری ہی ان کی اصل جگہ ہے، اور ان کو بھی سورہ احزاب ہی کی ابھی ہم جو آیتیں پڑھیں گے ان سے وہ برآمد کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر ایک پورا ایک ورلڈ ویو ہے، ایک خواتین کے پورے افیئرز کو، ان کے معاملات کو ویو کرنے کا ایک سانچہ ہے جو بن گیا ہے اور جو بن جاتا ہے۔ اسی زمن میں آپ یہ بھی دیکھیں گے
کہ جو ہمارے ہاں عام طور سے کہا جاتا ہے کہ خواتین کی آواز کا بھی پردہ ہے، ان کی آواز بھی، یعنی کسی غیر محرم خاتون کی آواز بھی آپ نہیں سن سکتے، تو اس کو بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں جو بعض آیتیں ہیں وہ ایک خاص پہلو سے اس کو زیر بحث لے کے آتی ہیں۔ آیا یہ کہ ان کا یہ مطلب واقعی ہے یا نہیں ہے، اس کو ظاہر ہے کہ ہم تقابلی اس کا مطالعہ کریں گے، لیکن جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ انہی آیات، یعنی اس سے جو ملحقہ بعض آیات ہیں ان سے یہ چیز نکالتے ہیں کہ یہاں پہ اصل میں خاتون کی آواز کا پردہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی آواز کسی کے سامنے، غیر محرم کے سامنے بلند نہیں کرنی چاہیے۔ اس لحاظ سے ایک اہم مقام ہے، کیونکہ خواتین کے جو اس طرح کے معاملات ہیں اس میں زیر بحث رہیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے اس مطالعے کا آغاز کرتے ہیں اور میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں۔ جی، تو یہ سورہ احزاب کی وہ آیتیں ہیں جن کو آج ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ یہ آیات جو ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 58 سے 61 تک ہیں، سورہ احزاب کی 58 سے لے کے 61 آیات میں سے 61 آیت تک ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کلاسیکل اسکالرز ہیں ان میں خاص طور سے مفتی شفیع صاحب کا انتخاب ہم کرتے ہیں عام طور سے، وہ ان آیتوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ تو پہلے ان کا عربی متن سماعت کیجئے کہ والذین یؤذون المؤمنات والمؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینہ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اور جو لوگ، یہ مفتی شفیع صاحب کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بدون گناہ کیے، یعنی بغیر گناہ کیے، تو اٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور سری گناہ کا۔ اے نبی کہہ دے اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو نیچے لٹکا لیں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں، اس میں بہت قریب ہے کہ پہچانی پڑیں تو کوئی ان کو نہ ستائے، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ البتہ اگر باز نہ آئے منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے اور جھوٹی خبریں اڑانے والے مدینے میں، تو ہم لگا دیں گے تجھ کو ان کے پیچھے، پھر نہ رہنے پائیں گے تیرے ساتھ اس شہر میں مگر تھوڑے دنوں، پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور مارے گئے جان سے۔ تو یہ آپ نے دیکھا جو ترجمہ ہے یہ مفتی شفیع صاحب کا ہے، اور اس میں یہ جو حصہ ہے جہاں میں آپ کے سامنے اس کرسر کو رکھ رہا ہوں، یہ وہ اصل میں حصہ ہے جہاں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خواتین ہیں جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو پھر ان کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیں۔ تو یہ دیکھیے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجک، یعنی اپنی بیویوں کو، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، و نساء المؤمنین، اور مسلمانوں کی عورتوں کو۔ گویا کہ احاطہ ہو گیا کیٹیگریز کا، یعنی آپ نے اپنی بیویوں کو بھی یہ حکم دینا ہے، اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دینا ہے، اور تمام مسلمان عورتوں کو کیا حکم دینا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادریں لٹکا لیں اوپر تھوڑی سی، کیونکہ یہ من جلابیبہن ہے تو من کا ترجمہ جس طرح سے کیا گیا وہ اس کی رعایت کی جائے تو وہ ہوگا کہ تھوڑی سی اپنی چادریں، اپنے تھوڑا سا اپنے آپ کو آگے سے ان چادروں کو لٹکا لیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ پہچانی پڑیں تو کوئی ان کو نہ ستائے، اور وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ غفور الرحیم ہیں، وہ بخشنے والے ہیں اور وہ مہربان ہیں، اور ان کی رحمت، ان کی رحیم ہیں، ان کی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہم سب کو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہ آپ اگر یہاں تک آپ سمجھ گئے ہیں آیات کو، تو اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی اس بات کی تشریح خود کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ تشریح انہی کی طرف سے ایک مرتبہ ہم پڑھ لیں تاکہ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جس طرح سے وہ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ سابقہ آیات میں، یعنی میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں جہاں پہ معارف و مسائل لکھا ہوا ہے کہ سابقہ آیات سے مراد یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس سے ذرا پہلے، فوراً پہلے آیتیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچائیں۔ تو سابقہ آیات میں ایذا کا کیا مطلب ہے؟ ہراس کرنا یا تنگ کرنا۔ تو سابقہ آیات میں عام مسلمان مردوں عورتوں کو ایذا پہنچانے کا حرام اور گناہ کبیرہ ہونا، اور خصوصاً سید المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا کفر موجب لعنت ہے، یعنی ہونا بیان فرمایا گیا، یعنی موجب لعنت ہونا فرمایا گیا کہ اگر آپ نے یہ کام کیا
تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرس ہوگی ان پہ۔ منافقین کی طرح سے دو طرح کی ایذائیں سب مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی تھیں، یعنی جو وہ ہراس کرتے تھے، that was of two types۔ آیات مذکورہ میں ان ایذاؤں کے انسداد کا انتظام ہی اور اس کے مضمون، اس کے ضمن میں عورتوں کے پردے کے کچھ مزید احکام بیان ایک مناسبت سے آیا ہے، یعنی وہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے کیونکہ اس کو انہوں نے محسوس کیا کہ پردے ہی کیا کام ہے، تو اس کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ اس کو تفصیل سے ان آیتوں نے بیان کیا ہے۔ اور ان دونوں ایذاؤں میں سے ایک یہ تھی، کیونکہ یہ جو آیتیں ہیں وہ کہتے ہیں دو طرح کی ایذائیں ہیں کہ جو ان آیات میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ابھی جس طرح سے انہوں نے اس کی تفصیل کی کہ منافقین عوام اور آوارہ قسم کے لوگ مسلمانوں کی باندیوں اور کنیزوں کو جب وہ کام کاج کے لیے باہر نکلتی تھی چھیڑا کرتے تھے، اور کبھی کنیزوں کے شعبے میں حرائر کو ستاتے تھے۔ حرائر کا کیا مطلب ہے؟ جو آزاد عورتیں ہیں، جس کی وجہ سے عام مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی تھی۔ یہ ایک قسم کی ایذا، یہ ایک قسم کی ہراسمنٹ ہے۔ دوسری ہراسمنٹ کیا تھی؟ دوسری ایذا یہ تھی کہ لوگ ہمیشہ ایسی جھوٹی خبریں اڑاتے تھے، وہ ہے نا آیت کے اندر والمرجفون فی المدینہ، تو ارجاف یا مرجفون ان لوگوں کہتے ہیں کہ جو سنسنی پھیلاتے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، ریومرز پھیلاتے ہیں کہ اب فلاں غنیم مدینہ پر چڑھائی کرنے والا ہے، وہ سب کو ختم کر دے گا، یعنی فلاں لشکر جو ہے وہ اب آ رہا ہے۔ تو وہ الٹی سیدھی خبریں اڑاتے تھے اور اس سے مسلمانوں کو خاص طور سے تنگ کرتے تھے۔ ظاہر مدینے میں وہ اب مستحکم تو ہو چکے تھے مسلمان اس سورہ کے نزول کے موقع پہ، لیکن اس کے باوجود خطرہ ہر وقت تھا۔ تو اس سے پہلے بدر اور احد کے مارکے ہو چکے ہوئے تھے، تو کوئی پتہ نہیں کہ دوبارہ سے وہ کب حملہ کر دیں۔ ظاہر ہے کہ جنگ احزاب میں بھی انہی کی طرف سے حملہ ہوا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آیات مذکورہ میں پہلے ایذا سے حرائر یعنی آزاد بیویوں کو بچانے کا فوری اور سہل انتظام ہو سکتا تھا، تو ان کو یہ لوگ ان کے خاندان کی وجاہت اور حمایت کی وجہ سے بالقصد چھیڑنے کی جرات نہ کرتے تھے۔ یعنی عام جو خواتین ہیں، مسلمان جو شریف خواتین ہیں، جو حرائر کہا جاتا ہے، جو آزاد خواتین ہیں، ان کو وہ نہیں تنگ کرتے تھے۔ کبھی کنیزوں کے شعبے میں بھی میں یہ بھی ان کی چھیڑ چھاڑ کی زد میں آ جاتی تھی، یعنی وہ اصل میں تو چھیڑنا ان کو چاہتے تھے، لیکن جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ آزاد خواتین کے ساتھ زیادتی کریں تو اب وہ بہانہ بناتے تھے، کبھی ہمارا تو خیال تھا کہ ہم باندیوں کو چھیڑیں، کنیزوں کو چھیڑیں۔ اگر ان کی پہچان ہو جاتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ حرائر کا کوئی خاص امتیاز ہو جائے، یعنی آزاد خواتین کا کوئی خاص امتیاز ہو جائے، تاکہ آسانی کے ساتھ خود بخود ہی کم از کم حرائر تو ان شریروں کے فساد سے فوری طور پر محفوظ ہو جائیں اور کنیزوں کا دوسرا انتظام کیا جائے۔ تو آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں نا کہ یعنی بیسکلی جب منافقین باہر نکلتے تھے ان کے سامنے تو ظاہر خواتین نے ایک ہی لباس پہنا ہوتا تھا، یعنی جو لونڈیاں تھیں یا کنیزیں تھیں ان کا اور عام خواتین کا ایک ہی لباس تھا۔ تو مقصد ان کا یہ تھا کہ ایک ہی لباس کی آڑ لے کے وہ عام جو شریف خواتین ہیں ان کو تنگ کریں، کوئی فکرے چست کریں یا ان کے ساتھ کوئی ایسی بات کریں کہ جس کے اندر سے سنسنی پھیل سکے۔ لیکن جب ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے ہمارا خیال تھا ہم تو کسی لونڈی سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں کا لباس ایک طرح کا تھا۔ تو یہ مفتی صاحب نے بھی اسی بات کو ایکسپلین کیا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے انہی آیات کے اندر جو یہ کہا گیا کہ والمرجفون فی المدینہ، کہ وہ لوگ کہ جو مدینے کی ریاست میں، مدینہ کے شہر کے اندر جب بھی کوئی سنسنی کا معاملہ ہوتا تو یہ ان کی طرف سے ہوتا تھا اس طرح سے، اور وہ کہتے تھے کہ دیکھو فلاں لشکر ہمراہ آور ہو رہا ہے اور فلاں لشکر کی طرف سے اب خطرہ ہے۔ تو اس طرح سے ایک انسیکیورٹی کی فضا انہوں نے پھیلائی ہوئی تھی۔ اور یہ دونوں جو چیز تھیں، یہ دونوں جو ان کے طریقے تھے، اس سے عام لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے اور ہراسمنٹ ہوتی۔ اسی کو قرآن مجید نے اپنی زبان میں ایذا کہا ہے، یعنی ہراس کرنا۔ اب آگے دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی آخری لائن آپ دیکھ لیں صفحے کی، کہ دوسری طرف شریعت اسلام نے حرائر اور کنیزوں کے پردہ شرعی میں بضرورت، اب آگے چلی جائیے، بضرورت ایک فرق بھی رکھا ہے کہ کنیزوں کا شرعی پردہ وہی ہے جو حرائر کا اپنے محرموں کے ساتھ ہوتا ہے، کہ مثلا چہرہ وغیرہ کھولنا جو حرائر کے لیے اپنے محرموں کے سامنے جائز تھا، کنیزوں کے لیے بھی باہر بھی اجازت تھی، اس لیے دی گئی کہ وہ کام میں اپنے آقا اور اس کے گھر کی خدمت میں، جس پر ان کو باہر بار بار جانا پڑتا تھا، نکلنا پڑتا تھا اور چہرہ اور ہاتھ مستور رکھنا مشکل ہوتا تھا، بخلاف حرائر کے کہ ان کو کسی ضرورت سے باہر نکلا پڑے تو کبھی کبھی ہوگا جس میں پورے پردے کی رعایت مشکل نہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا، ان کا یہ خیال تھا کہ جو پردہ حرائر کو گھر کے اندر کرنا پڑتا تھا، جو ان کو ملحوظ رکھنا پڑتا تھا، جس کے اندر وہ چہرہ اپنا کھلا رکھ سکتی تھی، یہ بتایا گیا کہ کنیزوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ باہر بھی یہ کام کر سکتی تھی کہ اپنا چہرہ کھلا رکھیں، لیکن جو شریف زادیاں جب باہر نکلے تو ان کی ضروری تھا کہ وہ اپنا چہرہ چھپائیں، جس میں پورے پردے کی رعایت مشکل نہیں تھی۔ اس لیے حرائر کو حکم دیا گیا کہ وہ لمبی چادر
جس میں مستور ہو کر، مستور کا مطلب چھپ کر، اس میں وہ مستور ہو کر نکلتی، اس کو اپنے سر سے چہرے کے سامنے لٹکا لیتی تاکہ چہرہ اجنبی مردوں کے سامنے نہ آئے. اس سے ان کا پردہ بھی مکمل ہو جاتا اور باندیوں کنیزوں سے امتیاز خاص بھی ہو گیا، جس کے سبب سے وہ شریر لوگوں کی چھیڑ چھاڑ سے خود بخود معمون ہو گئی. اور کنیزوں کی حفاظت کا انتظام منافقین کو سزا کے وعید سنا کر کیا گیا کہ اس سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اپنے نبی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سزا دلوا دیں گے. تو گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ہراسمنٹ کا جو سرکوبی جو کی گئی وہ اس طرح سے کی گئی کہ ایک طرف جو پردے کے احکام تھے، جو ان کا خیال تھا کہ اب نامکمل ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ اس میں ہی کہا گیا تھا سورہ نور کے اندر کہ وہ اپنے اوپر اپنے سر کی جو اوڑھنیاں ہیں وہ اپنے سینے پہ لے لیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ جیسے سورہ نور میں آیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی تکمیل ہوئی ہے ان آیات میں، اور یہ کہا گیا کہ اب اگر وہ باہر نکلتی ہیں تو ان کو پورے کا پورا اپنے آپ کو چھپا بھی لینا ہے. اس سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پردے کے احکام کی بھی تکمیل ہوگی، ایک فائدہ یہ ہوا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جو حرائر کا مطلب ہے عام جو آزاد خواتین ہیں وہ ڈسٹنکٹ ہو گئیں لونڈیوں سے یا باندیوں سے. یعنی باندیوں کو جب باہر نکلنا تھا تو ان کی ضروری تھا کہ وہ اپنا چہرہ کھلا رکھیں، لیکن جو عام خواتین ہیں جب وہ باہر نکلے تو ان کی ضروری تھا کہ وہ اپنا چہرہ چھپائیں. تو اب اگر منافقین چھیڑتے کسی ایسی خاتون کو جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے تو اب وہ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے تھے کہ جی ہمارا خیال ہے کہ یہ لونڈی ہے، کیونکہ لونڈیوں کے اور عام جو آزاد خواتین کے درمیان یہ ڈسٹنکشن کریٹ کر دی گئی تھی کہ نہیں، آپ کو اپنا چہرہ چھپانا ہے، یعنی عام خواتین کو، اور جو لونڈیاں ہیں ان کا چہرہ بالکل کھلا رہے گا، ہاتھ اور پاؤں بھی اس میں شامل ہے. تو اس سے اب وہ بہانہ ان کے پاس ختم ہو گیا. تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اس سے ایک پردے کے حکام کی بھی تکمیل ہو گئی، اور جو اس وقت کی جو سچویشن تھی جس میں منافقین کی ریشہ دوانیاں کر رہے تھے وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. تو ابھی ہم یعنی اس چیز کو اگر ہم یہاں رکھیں تو اب ایک مرتبہ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں یہ دیکھ لیں کہ اس اتنی آیات پر جو ہمارے کلاسیکل سکالرز کے مقابلے میں جو فرائی سکالرز ہیں ان آیات کو کس طرح دیکھتے ہیں. تو ہم ایک دفعہ اس کو بھی دیکھ لیں. یہ استاد جاوید احمد غامدی کی جو البیان ہے اس سے میں آپ کے سامنے وہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں وہی عربی متن چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ اس ترجمے کی سماعت فرمائیں. وہ کہتے ہیں کہ اور جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اس طرح ان پر تہمتیں لگا لگا کر بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو اذیت دے رہے ہیں، انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا. ان کی شرارتوں سے اپنی حفاظت کے لیے اے نبی تم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور سب مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو کہ اندیشے کی جگہوں پر جائیں. یعنی ظاہر ہے اندیشے کی جگہوں کا کیا مطلب ہے کہ جہاں بھی ان کو یہ محسوس ہو کہ منافقین جو ہیں وہ ان کے لیے کوئی ایذا پہنچائیں گے، ان کو ہراس کریں گے، تو اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیں. یعنی آپ یہ دیکھیے ترجمہ، یہ ان کو اس کو نوٹ کرنا ضروری ہے. یہ کہا گیا نا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، تو اس کی جو تعلیف ہوگی وہ کیا ہوگی؟ یدنین علیہن جلباب من جلابیبہن، یعنی کوئی بھی چادر جو ان کے گھر میں پڑی ہوئی ہے وہ اوپر اوڑھ لیں، اپنے اوپر کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں. اس سے امکان ہے کہ الگ پہچانی جائیں گی. یعنی ادنا یورفنا کا مطلب ہے کہ اس سے کبھی امکان ہے کہ وہ الگ پہچانی جائیں گی اور پھر وہ ستائی نہیں جائیں گی، پھر وہ منافقین یہ بہانہ نہیں کر سکتے. اس کے باوجود کوئی خطا ہوئی تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. لیکن اگر خواتین سے کوئی اس طرح کی معاملہ ہو جاتا ہے کہ کسی وقت انہوں نے اس طرح کی لباس صحیح طرح سے نہیں پہنا، یا یہ جو پریکاشنری میجر ہے اس میں تھوڑی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ منافقین اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینے میں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے جھوٹ اڑانے والے ہیں، یہ وہی ہے جو سنسنی پھیلانے والے ہیں، افواہیں اڑانے والے ہیں، تو ہم تو ان پر تمہیں اکسا دیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ اس شہر میں کم ہی رہنے پائیں گے. ان پر پھٹکار ہوگی، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور بے دریغ قتل کر دیا جائیں گے. تو یہ احمدی صاحب جب ان آیات کو ایکسپلین کرتے ہیں، اپنی انہوں نے تفسیر میں بھی ایکسپلین کیا، اپنی کتاب میزان میں بھی انہوں نے ایکسپلین کیا، تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر ان آیات کا سیاق و سباق اگر آپ سامنے رکھیں، یعنی سیاق و سباق کا مطلب یہ ہے کہ پیش و عقب میں کیا بیان ہوا ہے، یعنی پہلے کیا بیان ہوا ہے، بعد میں کیا بیان ہوا ہے، تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ اصل میں جو منافقین کی ایک خاص طریقہ تھا ایذا پہنچانے کا، ہراس کرنے کا، وہ زیر بحث ہے. اور چونکہ یہ سورہ خاص سورہ ہے کہ جس میں ہراسمنٹ ان کی زیر بحث آتی ہے، تو اگر آپ سیاق و سباق کو سامنے رکھیں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو آیات جہاں سے شروع ہوتی ہیں
کہ یدنین علیہن من جلابیبہن یا ایھا النبی، یعنی آپ کہہ کے وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی، اور نساء المومنین یعنی اہل ایمان کی بیویوں کو یہ کہہ دیں کہ جب وہ نکلیں تو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ جو اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا لیں. اور پھر آگے جو الفاظ آئے ہیں یہ کہ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، تو اس کے یہ قریب ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ پہچان لی جائیں گی کہ وہ شریف زادیاں ہیں. یعرفن کا مطلب کیا ہے؟ پہچان لی جائیں گی. اور فلا یوزین، تو پھر وہ ہراس نہیں کر سکتے، ان کو یہ بہانہ نہیں ملے گا ہراس کرنے کا کہ بھئی یہ تو لانڈی تھی، میں تو اس کو تنگ کر رہا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ ان آیتوں کے آگے اور پیچھے دیکھیں تو یہاں صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی پردے کا حکم تو بیان نہیں ہو رہا سرے سے، اور جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ ان کی وہی ہراسمنٹ ہے جو کہ جس میں یہ آیت جب شروع ہوئی ہے اس سے فوراً پہلے والی آیت اور وہ آیت جہاں پہ یعنی اس کے فوراً بعد والی آیت اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بات بالکل ازر من الشمس ہو جائے گی. چنانچہ آپ اس کو ایک مرتبہ پھر دیکھیے کہ الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں. الفاظ یہ ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اہل ایمان خواتین کو اور مردوں کو بغیر کسی وجہ کے، یعنی بغیر کسی بنیاد پہ ان پہ جھوٹی تہمتیں لگا رہے ہیں، تو وہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا. اس کا مطلب ہے وہ ایذا پہنچا رہے ہیں. لیکن الفاظ شروع جہاں سے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ان کو اذیت دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہاں معاملہ اذیت کا زیر بحث ہے. اچھا، جیسے ہی آیت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا الفاظ آتے ہیں کہ لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر یہ منافقین اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے کہ وہ ایذا پہنچا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم پھر تمہیں، یعنی اے نبی، ہم تم کو ان پہ اکسا دیں گے، گویا کہ تم ان کو پھر ان کو سزا دو گے اور پھر یہ تمہارے پاس نہیں رہ سکیں گے. اور پھر کیا ہے کہ اینما سقفوا اخذوا، جہاں پر بھی ہوں گے، اینما سقفوا اخذوا، جہاں پہ بھی ہوں گے پھر ان کو اچک لیا جائے گا، ان کو قابو کر لیا جائے گا، اور وقتلوا تقتیلا، ان کو بدترین طریقے سے قتل کر دیا جائے گا، بہت ہی برے طریقے سے قتل کر دیا جائے گا. تو یہ وہ چیز ہے خواتین حضرات کہ جس کو اس کو وہ بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ سورہ کا جو اپنا، یعنی ان آیات کا جو سیاق و سباق ہے وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ کسی بھی قسم کا پردے کا حکم بیان نہیں ہوا. اور چونکہ جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ ان آیات سے چہرے کا پردہ بھی برآمد کرتے ہیں، کیونکہ جو الفاظ بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر کچھ اپنی چادر ڈال لیں. تو اس وجہ سے وہ اور اس سے زیادہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ تو یہ جو ایک حکم دیا گیا اس کا کوئی تعلق چہرے چھپانے سے نہیں تھا عام حالات میں، بلکہ انہی منافقین کی سرکوبی کے لیے یہ بتایا گیا کہ اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر اس کا کاؤنٹر جو میجر ہے وہ یہ ہے کہ آپ لونڈیوں کو اور شریف زادیوں کو پہچان میں الگ الگ کر لیں. لونڈیوں کو اور شریف زادیوں کو پہچان میں الگ الگ کر لیں. لونڈیاں جو ہیں اگر ان کا آپ نے لباس وہ رکھا ہوا ہے کہ ان کا چہرہ کھلا ہوا ہے تو ناؤ یو نو کہ بھائی دے آر ناٹ دیز ویمن جو کہ عام خواتین ہیں، جو خاندانی خواتین ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں ایک وقتی میجر تھا کہ جو ان منافقین کی سرکوبیوں کے لیے تاکہ وہ تنگ نہ کریں یہ اختیار کیا گیا. اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو جس سیاق میں آیتیں آئی ہیں وہ سیاق اس سے بالکل مختلف ہوتا. وہ یہ پھر اس کے اندر پھر یہ بات بتائی جاتی کہ یہ چہرے کا پردہ جو ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ غیر محرموں کے اگر سامنے آئیں گے تو اس کے نتیجے میں کوئی فتنہ پیدا ہوگا، یا مثال کے طور پہ آپ کے تزکیے پہ کوئی اثر پڑے گا. کیونکہ آپ اگر دیکھیں ان آیات میں جہاں پہ واقعی خواتین اور مردوں کے میل ملاپ کے آداب بیان ہوئے ہیں، وہاں جگہ جگہ قرآن مجید جو ہے جس چیز کو طرف اشارہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ذالک ازکیٰ لکم واطہر، کہ یہ آپ کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے. تو یہ علت تو آپ کو ان آیات میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. ان آیات کے شروع میں بھی ایذا کا ذکر ہے، یعنی ہراسمنٹ کا ذکر ہے، اور بعد میں بھی کہا گیا کہ اگر یہ منافقین اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے کہ یہ اصل میں تو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے مسلمان خواتین کو جو آزاد خواتین ہیں، اور جب وہ پکڑے جاتے ہیں کہ بھئی آپ ان کو ہراس کریں تو کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو ان کو لونڈیاں سمجھا ہوا تھا. تو پھر ان کو پھر کسی قسم کی مہلت نہیں مل جائے گی. اینما ثقفوا اخذوا، جہاں بھی یہ پائے جائیں گے ان کو پکڑ لیا جائے گا اور پھر ان کو بدترین طریقے سے ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے گا. تقتیل کا جو لفظ ہے آپ دیکھیے قرآن مجید میں جہاں آیا ہے سورہ مائدہ کے اندر بھی، وہاں پہ بھی اس مفہوم میں یہ آیا کہ عام طریقے سے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ بہت برے طریقے سے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر ایک سیویرٹی پائی جائے گی. چنانچہ تقتیل کا جو حکم ہمیں معلوم ہے، اسی کی پیروی میں بعض ایسے لوگوں کو جو اوباش تھے جنہوں نے زنا بالجبر کا ارتکاب کیا تھا ان کو رجم کیا گیا، اور وہ اسی تقتیل کے حکم کے تحت کیا گیا. تو منافقین کے بارے میں بھی یہ دیکھیں اسی سختی سے کہا گیا کہ اگر یہ منافقین اس ہراسمنٹ سے باز نہیں آتے تو ان کو پھر بہت برے طریقے سے قتل کیا جائے گا، جس میں رجم بھی شامل ہو سکتا ہے.
تو یہ وہ آیات ہیں جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پہلے سٹیپ میں ہی یہ آیتیں پردے کے حکم سے اپنے آپ کو کاٹ لیتی ہیں. اگر آپ صرف اس کا پچھلا حصہ اور اگلا حصہ نکال کے پڑھ لیں تو اس میں جو کلاسیکل اسکالرز یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں پردے کے حکم کی تکمیل ہو گئی. اور اس سے پہلے سورہ نور کے اندر جو آیات آئی تھیں ان کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ خواتین جو ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ کہ وہ اپنی اوڑھنیاں جو ہیں سر کی اوڑھنیاں وہ اپنے سینوں میں لے لیں. تو وہ بھی آیات انشاءاللہ ہم آئندہ اسٹڈی کریں گے. لیکن ان آیات سے وہ یہ کہتے ہیں اتنا ہی برآمد ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا سر ڈھانکنا ہے اور آپ کو اپنا سینہ جو ہے وہ کور کرنا ہے. لیکن یہ جو آیتیں ہیں یہ آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ آپ نے اپنا چہرہ بھی ڈھانپنا ہے. اور یہ چہرے ڈھانپنے کا موقع تب آئے گا کہ جب آپ گھر سے نکلیں گی اور اس کے نتیجے میں پردے کے حکام کی مکمل تکمیل ہو جاتی ہے. گھر کے اندر آپ اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں محرموں کے سامنے بھی، لیکن جب آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو پھر آپ کو ہر حال میں اپنا چہرہ بھی ڈھانپنا ہے. آپ کو اپنا پورے کا پورا چہرہ جو ہے وہ مکمل ڈھانپ لینا ہے. یہ ایک تجزیہ تھا جو انہوں نے کیا. اس چیز کو پھر انہوں نے مزید آگے بڑھانے کے لیے استاد احمد جی کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس سورہ کا پورا مزاج دیکھنا بھی ضروری ہے. ایک تو آپ نے دیکھا نا امیجیٹ سیاق و سباق. تو جب کسی سورہ کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں، جب آپ کے سامنے کوئی حکم ہوتا ہے اٹ از ناٹ جسٹ دی امیڈیٹ سیاق و سباق اور دی امیڈیٹ کانٹیکسٹ وچ نیڈس ٹو بی اسٹڈیڈ. وہ تو خیر ہے ہی. یہاں پہ آپ نے ایک امیڈیٹ سیاق و سباق میں دیکھا کہ منافقین کی ریشہ دوانیاں ہیں کہ جو زیر بحث ہیں، اور وہ جو تنگ کرنے کا انہوں نے ایک معاملہ کر رکھا ہے وہ بہت شدت سے وہاں پہ زیر بحث ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس سورہ کو بھی دیکھیں گے، ایک تو ہے نا کہ آپ نے امیڈیٹ سیاق و سباق کو دیکھا، ایک یہ آن اے وائڈر اسکیل پوری سورہ کو ابھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس سورہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو منافقین نے کوشش کی ٹو برنگ اٹ انٹو ڈسٹریبیوٹ. ان کی بیویوں پہ اخلاقی الزام لگائے جائیں، جیسے کہ حضرت عائشہ پہ انہوں نے لگا بھی لیا تھا. اور اس طریقے سے جو ان کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں مدینے کے اندر اب جس طرح سے دین اسلام کی ایک لحاظ سے اشاعت ہو رہی ہے، یہ اب جنگوں سے تو قابو میں نہیں آ رہے. اسی طرح سے کوئی اور جو حربے اختیار کیے گئے ان سے بھی وہ قابو میں نہیں آ رہے. تو اب ایک حربہ یہ ہے کہ ان کے گھرانے پہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پہ الزامات لگائے جائیں. ان الزامات کے نتیجے میں جو عام مسلمان ہیں وہ بددل ہوں تاکہ، اور ان کو یہ کہا جائے کہ دیکھو تمہارے پیغمبر تو ایسے ہیں، ان کی بیویاں ایسی ہیں، وہ اس طرح سے معاملات کرتی ہیں. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو امیڈیٹ سیاق و سباق نے تو بالکل واضح کر دیا، یعنی کافی حد تک بالکل واضح کر دیا کہ وہاں پہ پردے کا حکم نہیں ہے بلکہ منافقین کی ہراسمنٹ کی جو ایک سچویشن پیدا ہو گئی تھی اس کی سرکوبی کا حکم ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جو بقیہ سورہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو وہاں تو اور زیادہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ کس طریقے سے جو خواتین تھیں، خاص طور سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہاں پہ ہم بیویاں ظاہر بحث لے کے آ رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی معاملہ کیا گیا، کہ ان کو ہراس کیا گیا اور ان کو کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے وہ گھر سے اگر باہر نکلیں تو ان کو نشانہ بنایا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی کتنے شفیق ہیں کہ وہ چاہتے تو منافقین کو اس موقع پہ بے نقاب کر دیتے اور یہ بتاتے کہ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کے گھرانے پر حملہ آور ہوئے ہیں. لیکن اس موقع پہ بھی چونکہ اس کا امکان تھا کہ بعض ایسی منافقین تھے جو سدھر سکتے تھے، جو ریفارم ہو سکتے تھے. تو ابھی بھی وہ مہلت کا ٹائم باقی تھا کہ جس میں ان کو بھی ایکسپوز کرنا پیش نظر نہیں تھا، بس ان کو وارننگ دی جا رہی تھی. تو دیکھیے سختی کس پہ کی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پہ. ان کو کہا گیا کہ تمہیں اب ایک خاص طریقے سے ایک خاص ڈیکورم ہے جو آپ نے فالو کرنا ہے، کیونکہ یہ منافقین تو اب باہر آپ کو جب نکلیں گی تو اس طرح سے نشانہ بناتے ہیں. تو now there is a special decorum that you need to follow because there are still people among them who might just get reformed. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ پھر کہا گیا اور ٹوکا گیا کہ دیکھیے آپ جو فی الحال کچھ اپنے اوپر پابندیاں زائد اختیار کر لیں، کیونکہ یہ منافقین جو ہیں ان کا اب کام یہ رہ گیا ہے کہ عام طریقے سے تو اب اسلام کی طاقت وہ روک نہیں سکتے یا روک نہیں پا رہے. ان کے پاس جو حربہ رہ گیا وہ یہ ہے کہ آپ کے گھرانے پر وہ اخلاقی الزامات لگائیں. تو بجائے اس کے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کوئی پابندی لگاتا ہے یا منافقین کو ان کو صرف وارننگ دی اور پابندیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھرانے پر لگا دیں تاکہ یہ جو پورا فتنہ انہوں نے پھیلایا ہوا ہے مدینے کے اندر اس کی سرکوبی ہو سکے. تو اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید کتنا واضح ہے. اگر آپ ان آیات کو دیکھیں گے، میں وہ آیات چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس سیاق میں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ کس طرح سے قرآن مجید جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی خاص حیثیت کو واضح کر رہا ہے. یہ دیکھیے پہلا حصہ اس کا وہ ہے. ہم نے جو آیات پڑھی ہیں دیکھیے وہ کون سی ہیں؟ وہ سورہ احزاب کی وہ آیتیں ہیں جو سورہ جو 58 سے 61 نمبر ہے. یعنی سورہ کے تقریباً آخر تک پہنچتے پہنچتے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہ جو منافقین ہیں انہوں نے اتنا زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے کہ اب آپ نے مسلمان خواتین جو آزاد خواتین ہیں ان کو یہ ڈیکورم فالو کروانا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیے، یہ آیت 33 32 سے لے کے 34 تک کی آیات ہیں، ان کو ذرا دیکھیے. اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو خاص طور سے کچھ ایڈریس کر کے کہا گیا، یعنی وہاں پہ تو ایکسٹینڈ کر دیا گیا تھا نا، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی تھیں اور عام مسلمان خواتین بھی تھیں. لیکن اس سورہ کے تقریباً اس 20-30 آیتیں پہلے جو آیات آتی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ دیکھیں کیسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کر کے ایک جگہ پہ پہنچا دیا تھا، اور کسی طرح سے وہ چاہتے تھے کہ خواتین کو نشانہ بنائیں. تو اب یہاں سے ذرا اس کو پڑھنا شروع کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سورہ احزاب کی جو یہ آیات ہیں کہ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. اب یہ دیکھیں یہ بلڈ اپ ہو رہا ہے انہی آیات پہ. ان آیات میں تو آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان خواتین جب باہر نکلتی ہیں ان کو کیا حکم دیا گیا، لیکن اس سے پہلے تقریباً 30 آیتیں پہلے یہ کہا گیا، سب سے پہلے کیا کہا گیا کہ اے نبی کی عورتیں تم نہیں ہو جیسے کوئی عام عورتیں ہوں. یعنی میں ترجمہ آپ کے سامنے نکال لیتا ہوں استاذ کا تاکہ وہ آپ کے سامنے اسی ترتیب سے بھی آ جائے کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم خدا سے ڈرو تو ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا لہجہ اختیار نہ کرو جس کے دل میں بیماری ہے. یعنی بیماری کا لفظ وہی ہے جو بولا جاتا ہے قرآن مجید کے عام اصطلاح میں نفاق کے لیے، منافقین کے لیے. یہ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو ان سے نرمی کا لہجہ نہ اختیار کرو کہ وہ کسی طمع خواہ میں مبتلا ہو جائے، اور معروف کے مطابق بات کرو. تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور اگلی جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہو. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی بیویوں کہ تم سے وہ گندگی دور کرے جو یہ منافق تم پر تھوپنا چاہتے ہیں، اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور اس کی حکمت کی جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا چرچا کرو، بے شک اللہ بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے. تو اب دیکھیے یہ جو آیتیں ہیں یعنی جو اس مقام پہ آئی ہیں جس مقام پہ میں نے آپ کو بتایا، یعنی سورہ جہاں سے یعنی جہاں پہ ہم نے ابھی آیتیں جو پڑھی ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 سے 61، اس سے تقریباً 30 آیتیں پہلے یہ بلڈ اپ شروع ہو گیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے گھرانے کو ٹارگٹ کر دیا ہے، تو اپنی حیثیت کو پہچانو. یعنی یہ کہا گیا کہ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، یو آر ناٹ فرام دیز کامن مسلم ویمن، یو ہیو اے اسپیشل اسٹیٹس. یہ منافقین they want to besmear you with that filth. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کرنی، بلکہ فلا تخضعن بالقول کا مطلب ہے ڈونٹ اسپیک ٹو دیم سافٹلی، اور وقلنا قول، یعنی آپ نے ایسی بات کرنی ہے جو بالکل ایک لگی بندی بات ہے. اسی آیت سے پھر بعض لوگوں نے خواتین کی آواز کا پردہ بھی برآمد کیا، اور یہ کہا گیا کہ دیکھیے آواز بھی نہیں ایسی ہونی چاہیے جو بلند ہو اور اس میں اندر کوئی طمع یا کوئی خواہش پائی جاتی ہو، وہ آواز بھی بالکل ایسی ہونی چاہیے. تو جبکہ یہاں جو پورا سٹریس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خواتین ہیں یہ بنیادی طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ان کو ٹارگٹ کر لیا گیا ہے. اور ابھی بجائے اس کے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ آپ منافقین کو کہا جائے، ان کو مزید مہلت دی گئی ہے اور پابندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پہ کچھ لگا دی گئی ہیں تاکہ کچھ لگے منافقین ایسے رہ گئے جو سدھر سکتے ہیں وہ سدھر جائیں اس سے پہلے کہ آخری فیصلہ ان پہ صادر ہو. اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ 2 باتیں یہاں پہ کہی گئی. ان میں سے پہلی بات کیا تھی کہ فلا تخضعن بالقول، کہ اپنی آواز میں نرمی نہ رکھو، کہ ان کے اندر کوئی اگر طمع ہے، ان کے اندر کوئی لالچ ہے تو وہ سمجھیں کہ بھئی ہماری امیدیں بر آئیں گی. ایک بات یہ کہے گی. اور دوسری کیا بات کہے گی وقرنا فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور پچھلے زمانے کی جو جاہلیت ہے اس میں جیسے خواتین سائز گھر کے باہر نکلتی تھی ویسے باہر نہ نکلو. تو یہاں پہ بھی جو کہا گیا کہ وقرنا فی بیوتکن، تو یہاں جس مقصد کے لیے کہا گیا، جس وجہ سے کہا گیا وہ یہ ہے کہ اب آپ کو اپنے گھر کو مرکز بنانا ہے کچھ عرصے کے لیے، کیونکہ باہر نکلیں گی تو ان منافقین نے کوشش کرنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اس طرح سے الزامات کی بچھاڑ کے تلے لے آئیں. اور پھر ایک تیسری بات کہی ہے کہ اب یہ آپ جو گھر پہ رہیں گی تو آپ کا کام کیا ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ الْحِکْمَةِ، یعنی جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے اور وہ قرآن ظاہر ہے ان کے گھروں میں اس وقت موجود، اس کے نتیجے میں ہوگا، تو آپ ان آیات کا چرچا کیجئے
اور لوگوں کی تربیت کا انتظام کیجیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خواتین کو یعنی ان بیویوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کام یہ ہے کہ عام خواتین کی طرح نہیں ہے، آپ کا معاملہ بالکل اور ہے، آپ پیغمبر کی بیویاں ہیں. اب پیغمبر کی بیویوں پہ اگر تہمت لگے گی تو اس سے بہت ارتعاش پیدا ہوگا، اس سے بہت زیادہ کنفیوژن پینڈیمونیم پیدا ہوگا اور عام مسلمان بہت بددل ہو جائیں گے. لہٰذا نہ تو آپ نے عام آدمیوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا ہے کہ کوئی ایسی بات کریں جس میں نرمی پائی جائے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے گھروں میں ٹک کر رہنا ہے. اور یہاں سے جو چیز برآمد کی گئی ہے ہمارے کلاسیکل اسکالرس کی طرف سے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک خاتون کا جو دائرہ کار ہے وہ اس کا گھر ہے، کیونکہ یہاں قرآن نے کہا ہے کہ آپ نے گھروں میں ٹک کر رہے ہیں. تو کلاسیکل اسکالرس کے مقابلے میں جو فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اصل میں ٹک کے رہنے کا جو حکم ہے یہ تو گھر کے کسی بھی حکم کے تحت نہیں ہے کہ آپ خواتین کا دائرہ کار ان کا گھر ہے، بلکہ منافقین کے مقابلے میں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو کیمپین باہر چل رہی ہے اس سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اسٹے ایٹ ہوم اینڈ ڈو سم تھنگ ایلس. اور وہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا جو اس وقت جو وحی نازل ہو رہی ہے پیغمبر پر اس سے لوگوں کو روشناس کروائیے. جو لوگ ان کو آپ تعلیم دے سکتی ہیں ان کو تعلیم دیجیے، اپنے کام کو اس تک محدود رکھیے. تو یہ ایک چیز ہے جس کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھیے یہ انہی منافقین کی سرکوبی کے لیے پیغمبر کی بیویوں کو مخاطب کر کے لیے کہا گیا. اچھا، انہی آیات سے میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ آواز کا پردہ اور خاتون کا گھر کے اندر ٹک کے رہنا برآمد کرتے ہیں. اور وہ کیوں برآمد کرتے ہیں؟ ظاہر ان کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مخاطب ہیں، عام مسلمان خواتین تو مخاطب ہی نہیں ہے. نوٹ کیا نا کہ یہاں جو الفاظ کیا ہیں، الفاظ یہ ہیں کہ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. جبکہ وہاں جو ابھی ہم نے اس سے پہلے مقام پڑھا ہے وہاں پہ کیا تھا کہ نبی کی بیویوں اور نبی کی بیٹیوں اور عام مسلمان خواتین، یا نساء المؤمنین میں تینوں زیر بحث ہیں وہاں. لیکن یہاں یہ کہا گیا ہے یعنی صرف اور صرف مخاطب کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو. تو ہمارے کلاسیکل اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ تو ایک نمونہ ہے. تو مخاطب کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ احکام صرف انہی کے لیے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ احکام سب مسلمان خواتین کے لیے، یعنی ان کی انٹرپریٹیشن ان آیات کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ جو فرائی اسکالرز کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منافقین کے ساتھ خاص آیات ہیں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کا گھرانہ زیر بحث ہے اور کوئی زیر بحث نہیں ہے. اور یہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ عام خواتین کی طرح نہیں ہیں. اس کے برعکس جو کلاسیکل اسکالر وہی کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مخاطب، لیکن کیوں؟ اس لیے مخاطب ہیں کہ وہ نمونہ ہیں باقی سب لوگوں کے لیے. اگر وہ ایک کام کریں گی تو باقی سب کو بھی کرنا چاہیے. تو اس کا جو کاؤنٹر آرگیومنٹ فرائی اسکالرز کی طرف سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ان کا جو نمونہ ہونا ہے وہ جس کیپیسٹی میں ہے وہ یہاں کیپیسٹی ایکچولی بیان نہیں ہوئی، اس لیے کہ جو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا جس چیز کے اندر وہ ان خواتین کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، ان کو فتنہ ان کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس وجہ سے اس کو کسی طرح سے ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ شادیوں کے معاملے میں آپ 4 سے زیادہ کر سکتے ہیں اور فلاں اس کی مصلحت ہے، لیکن عام مسلمانوں کو 4 سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو بالکل جیسے وہ خاص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، بالکل ویسے ہی یہ حکم بھی خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھرانے کے حوالے سے. یہ ان کے گھرانے کے حکم ہے، نہ کہ تمام مسلمان خواتین کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے نرمی سے بات نہیں کرنی، اور نہ یہ کہا گیا کہ آپ نے ٹک کر رہنا. اس کے بعد میں چاہتا ہوں خواتین حضرات کے ایک اور مقام جو سورہ احزاب میں ہے اس کو بھی ہم ایک دفعہ دیکھ لیں، کیونکہ اس میں بھی کچھ مزید احکام دیے گئے ہیں جس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ حصہ بیان کیا گیا ہے جس میں ایسا یہ محسوس ہوتا ہے کہ غالباً وہاں پہ بھی کچھ مزید پابندی لائی گئی ہے. اس کو آپ دیکھ لیجئے، یہ جو حصہ ہے یہ آیت نمبر 53 سے 55 ہے. گویا اگین یہ اس حصے سے ذرا پہلے ہے جو ہم نے آیت 58 سے 61 سے کیا تھا. تو وہاں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیر بحث ہیں. جیسے ابھی جو ہم نے حصہ پڑھا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیر بحث ہے، یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیر بحث ہیں. البتہ وہ جو حصہ آیت 58 سے 61 ہے وہاں پہ سب مسلمان خواتین زیر بحث ہیں، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں، بیٹیاں بھی. تب آپ ذرا اس حصے کو بھی دیکھ لیں کیونکہ اس سے بھی کچھ احکام اخذ کیے جاتے ہیں. اس کا عربی متن یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی. یہ دیکھیں ایذا کا ورڈ جو ہے اس کو آپ نوٹ کریں، ہراسمنٹ یہ جگہ جگہ پہ آئے گا.
ان ذالک یؤذی النبی، یہ چیز جو ہے جو ایذا کا باعث بنتی ہے، یہ کیا بنتی ہے اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، لیکن آپ فی الحال صرف ایذا کے ورڈ کو نوٹ کر لیجیے. فیستحیی منکم واللہ یستحیی من الحق واللہ لا یستحیی من الحق واذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما ان تبدوا شیئا او تخفوه فان اللہ کان بکل شیء علیما لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. اس کا ترجمہ آپ سن لیجئے کہ یہ منافقین اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے، اس لیے ایمان والو تم اب نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو الا یہ کہ وہ تم کو کسی کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے. جب بھی اس طرح کی اس کی تیاری کے منتظر نہ ہو، یعنی جب جاؤ تب بھی یہ نہ کرو کہ وہاں پہلے ہی چلے جاؤ تاکہ کھانا پک رہا ہو اور آپ وہاں بیٹھ رہے ہو. ہاں جب تم کو بلایا جائے تو اس وقت داخل ہو، پھر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں لگے بیٹھے نہ رہو. اس سے پیغمبر کو اذیت ہوتی ہے مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا. اور تمہیں جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی. تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کے بعد تم اس کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو. اللہ کے نزدیک یہ بڑی سنگین بات ہے. تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اللہ کے لیے برابر ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے. نبی کی بیویوں پر اپنے باپوں کے سامنے ہونے میں البتہ کوئی گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں کے، نہ اپنے بھائیوں کے، نہ اپنے بھتیجوں کے، نہ اپنے بھانجوں کے، نہ اپنے میل جول کی عورتوں کے، اور نہ اپنے لونڈیوں کے سامنے ہونے میں کوئی گناہ نہیں. تم اللہ سے ڈرتی رہو بیویوں، بے شک اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. تو آپ دیکھیں خواتین حضرات، اس کے اندر مزید کچھ احکام سخت کر دیے گئے ہیں. یعنی پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو گھروں میں ٹک کر رہنا ہے اور ان کو کسی اجنبی کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے، نرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اور ساتھ ہی کہا گیا کہ جب آپ گھر میں ٹک کر رہیں گے تو آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہر حال میں جو وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں نازل ہو رہی ہے، جو قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کا آپ اس کی تعلیم کریں، اس کا چرچا کریں. اب ایسا لگتا ہے کہ ان پابندیوں کے باوجود لوگ باز نہیں آئے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کسی نہ کسی پہلو سے تنگ کرتے رہے. اس میں ایک طریقہ یہ تھا تنگ کرنے کا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اچانک گھس جاتے دندناتے ہوئے، اور کھانا چونکہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کفیل تھے نا، مطلب he was a person who would often throw a banquet for the people who would be needy around him. خاص طور سے اصحاب صفہ وغیرہ بھی تھے جو بالکل ساتھ ہی مسجد نبوی میں وہاں پہ وہ موجود تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو وہاں پہ مواخات کا جو عمل ہوا تھا جس میں لوگ انٹیگریٹ ہو گئے تھے، لیکن سارے کے سارے انٹیگریٹ نہیں ہو سکے ہوئے تھے. تو پھر کچھ لوگوں کو وہیں مسجد میں ان کا ٹینٹ لگا دیا گیا، خیمہ لگا دیا گیا. تو ایسے لوگوں کے لیے ظاہر ہے موجود تھا کہ وہ جانا ہو. لیکن ان کی آڑ میں پھر منافقین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر چلے جایا کرتے تھے اور دندنا کے چلے جاتے تھے، اور وقت سے پہلے چلے جاتے تھے کہ بھئی کھانا پک رہا ہے، اس کے انتظار میں چلے جاتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ دیکھو یہ تم پہلے چلے جاتے ہو، اس کے بعد بیٹھے رہتے ہو، تو کسی طرح سے مناسب نہیں ہے. جب بلایا جائے تب جاؤ، اور جیسے ہی کھا لو تو فانتشروا، امیڈیٹلی وہاں سے چلے جاؤ. اور پھر یہ کہا گیا کہ دندناتے ہوئے جو جاؤ گے تو فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ، جب اس طرح کہ تم جاتے ہو اور تم کوئی چیز مانگتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے. اس زمانے میں آپ کو یہ معلوم ہے، آج بھی جو ہمارے گاؤں وغیرہ میں کواڑ میں جو دروازے کا جو بند کرنے کا رواج نہیں ہوتا تھا، بلکہ پردہ ڈال دیا جاتا تھا. جیسے ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں بعض گھروں میں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی جو دروازے کی اوپننگ ہے اس میں کوئی شٹر نہیں ہوتا تھا بلکہ پردہ ہی ہوتا تھا. تو یہ ان کو کہا گیا کہ دیکھو اگر آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں وہ چھوٹا سا معاشرہ تھا، سوسائٹی اس طرح کی تھی کہ لوگ کھانے پینے کے برتن وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ آفن آسک، جیسے آج بھی ہمارے محلوں میں ہوتا ہے، وہاں تو خاص طور سے ہوتا تھا. یہ منافقین اسی کے پردے میں کیا کرتے تھے کہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے. تو ان کو روکنے کے لیے کہا گیا کہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی چیز نبی کی بیویوں کے ساتھ سے چاہیے تو دے کوڈ بی ان پوزیشن ان دا ہاؤس. آپ اچانک جاتے ہیں، ان کو سمیٹنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، تو آپ وہ جو پردہ لگائے اس کے پیچھے سے آواز دے کے کہو گی مجھے فلاں چیز چاہیے تو آپ کو مل جائے گی. اور پھر یہ کہا گیا کہ دیکھو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو پابندیاں ان پہ لگائی گئی ہیں، اس کا مطلب صرف کیا ہے کہ جو ان کی جو بیویاں ہیں وہ صرف اپنے جو قریبی اعزاء ان کے سامنے آئیں. یعنی ان کو پابندی لگا دی گئی تھی کہ اگر ہم نے باہر جانا ہے تو پھر ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی نوبت نہ آئے. لیکن
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے جو قریبی لوگ ہیں، جس کی انہوں نے بھی فہرست یہاں آپ نے دیکھا قرآن کی گنوائی ہے کہ ان کے بھانجے ہیں، ان کے بھتیجیاں ہیں، اور جو لوگ ہیں بھانجیاں ہیں وغیرہ، ان سب کے آپ قریب آ سکتے ہیں جو آپ کے محرم رشتے دار ہیں، لیکن باقیوں کے آپ سے کوشش کریں کہ ان کے آپ سامنے نہ آئیں۔ اور پھر آخر میں یہ کہا گیا کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ ہیں مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان سے کوئی اور شادی نہیں کر سکتا، تو یہ مزید احکام کو سخت کر دیا گیا۔ اچھا، انہی آیات سے خواتین حضرات آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ دو مزید حکم برآمد کرتے ہیں۔ ایک حکم تو وہ یہ برآمد کرتے ہیں کہ آپ کو محرم کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بیویوں کو یہ کہا گیا، جبکہ وہاں جب یہ کہا گیا کہ ان کو نہیں آنا چاہیے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہی منافقین جو اپنا فتنہ اٹھائے ہوئے تھے، اس فتنے سے ان کو روکنے کے لیے کہا گیا کہ دیکھیں آپ باہر نہ نکلیں، لیکن اپنے جو امیڈیٹ محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے آپ آ سکتے ہیں، لہٰذا ان کے بقول اس حکم کی ایکسٹینشن نہیں کی جا سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص حکم تھا۔ اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، یعنی آپ جب کچھ پوچھیں تو پھر اس پردے کے پیچھے سے پوچھیں۔ اس سے حجاب کا جو ہمارے ہاں ٹرمینالوجی ہے وہ بھی انٹروڈیوس ہوئی، اور آپ اس سے اندازہ بھی لگا لیں کہ حجاب کا ورڈ قرآن مجید میں کسی پردے کے مفہوم میں نہیں آیا، یعنی چہرے کا پردہ ہو، بلکہ اس پردے کے مفہوم میں آیا جو دروازے کی جگہ لٹکایا جاتا ہے، جس کے پیچھے سے انسان کوئی چیز مانگتا ہے۔ تو یہ اس سے یہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو چہرے کا جو پردہ ہے یا بالکل آئسولیشن ہونا ہے ایک لحاظ سے، یہ مزید موقع ہو جاتا ہے کہ ان کے سامنے آپ نے نہیں آنا، اینڈ یو ہیو ٹو ریمین آئسولیٹڈ۔ تو ایک طرف آپ یہ سمجھ لیں کہ فرائض اسکالرز جو ہیں ان آیات سے جیسے آپ کو صبح کو سامنے رکھ کے اور پورے سورہ کا مزاج کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ انہوں نے نرمی سے بات نہیں کرنی، اسی طرح سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹک کے رہنا ہے کیونکہ منافقین آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور قرآن کا چرچا کرنا ہے۔ پھر جب لوگ باز نہیں آئے تو مزید یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہ جو کھانے پینے کے لیے ان کے یہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ منہ سے نہیں کہتے، اس سے ظاہر ہے بہت کریم النفس تھے، تو اللہ اب آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ نہیں اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو نہیں جانا۔ اور مزید یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہے تو آپ نے یہ جو پردہ لٹکا ہوتا ہے دروازے کے آگے، اس سے پیچھے سے مانگنا، یو شوڈ ناٹ بارج انٹو دی ہاؤس۔ اور پھر کہا گیا کہ جو نبی کی جو بیویاں ہیں ان کو صرف ان سلیکٹڈ لوگوں کے سامنے آنا جو ان کے محرم ہے، اس کے علاوہ نہ آئیں، کیونکہ اگین اس کا چانس ہے کہ وہ جو ہمارے منافقین اس پورے معاشرے میں دناتے پھر رہے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ٹارگیٹ کریں گے، ان کی بیویوں کو۔ کلاسیکل اسکالرز سے یہ لیتے ہیں کہ دیکھیے یہاں مزید پردے کے حکام سخت کر دیے گئے اور بتا دیا گیا کہ دیکھیے پردے کے پیچھے سے آپ نے چیزیں مانگنی ہے، گویا آپ ان کو سیکیورڈ رکھنا ہے، اور مزید یہ کہ کہا گیا کہ دیکھیے آپ نے ہر ایک کے سامنے نہیں آنا بلکہ رشتوں کی ایک فہرست گنوا دی گئی جو بالکل محرم رشتے نہیں کے سامنے آنا ہے۔ تو اس سے انہوں نے مزید اس چیز کو موقع کیا کہ دیکھیے کہ کتنا یہ آئسولیٹ کرتے ہیں یہ احکام جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پہلو سے اگرچہ بات ہو رہی ہے، لیکن چونکہ بیویاں جو ہیں دے آر رول ماڈلز، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رول ماڈل ہونے کے ناطے جو کچھ بھی بیویوں کو کہا جا رہا ہے وہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ویسے ہی اپلیکیبل ہے۔ اس کے برعکس جو فرائض اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپلیکیبل اس لیے نہیں ہے کہ وہاں ٹارگیٹ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو کیا جا رہا تھا، اور وہ جو منافقین تھے وہ عام لوگوں کو یعنی اس طرح سے وہ ٹارگیٹ کر رہے تھے جو اذیت انہوں نے پہنچائی، جیسے کہ ہم نے سورہ احزاب کی جو پہلی شروع میں جو حصہ پڑھا، پیراگراف پڑھا، کہ وہ چاہتے تھے کہ بھئی کسی طرح سے ان کو تنگ کیا جائے، لیکن یہ جو گھرانے کو ڈسٹریبیوٹ پر لے کے آنا ہے ایک لحاظ سے، یا یوں سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ایک لحاظ سے لوگوں کے سامنے اس کی ایک دھجیاں اڑانی ہے، اس کی عزت کی، یہ انہوں نے خاص ٹارگیٹ کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لہٰذا یہ جو دونوں مقامات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بعد میں پڑھے، ایک جو آیت 33 سے شروع ہو رہا ہے، دوسرا آیت 55 وغیرہ سے، تو یہ دونوں مقامات ان کے نزدیک اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص سٹیٹس سے متعلق ہیں جو انہی کے ساتھ ختم بھی ہو گئے۔ چنانچہ جب یہ سلسلہ آیات ختم ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں یہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی، یہ امت کی مائیں ہیں۔ آبویسلی باقیوں کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا، تو اس وجہ سے اس کو ایک خاص سیاق و سباق میں جو کہ ان آیات میں بھی ہے اور اس پورے سورہ کے اندر بھی ہے وہ سامنے رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مقام جو ابھی ہم نے اسٹڈی کیا ہے اور ان دونوں مقامات کا جو میں نے آپ کے سامنے ابھی دوبارہ سے پیش کیے ہیں، پردے کی آیات سے ان کا کوئی لنک نہیں ہے، نہ ہی ان کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کو گھر سے باہر ہی نکلنا چاہیے، نہ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو آواز کا پردہ ہے، نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کیونکہ الفاظ ہی ہے نا کہ لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، کہ آپ کو بن ٹھن کے باہر ہی نکلنا چاہیے، یعنی بن ٹھن کا یہاں پہ جو سٹریس ہے وہ اس مفہوم میں ہے کہ جیسے قدیم خواتین اپنے آپ کی نمائش کے لیے باہر نکلتی تھی، آپ کو وہ کام نہیں کرنا۔ اگین وہاں پہ وہی سٹریس موجود ہے منافقین کا۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں اپروچز کو اگر میں سمرائز کروں، ایک اپروچ اگر آپ سورہ کی وہ حصہ لے لیں، یعنی دو جگہیں آپ سمجھ لیجیے لے لیں، تو اس سے وہ اپنا مقدمہ ثابت کر لیتے ہیں کلاسیکل اسکالرز۔ ایک جگہ یہ ہے کہ جہاں کہا گیا کہ وہ نکلیں تو اپنی جلباب اوپر وہ لے لیں۔ اگر آپ اس حصے کو اپنے پاس رکھیں گے
صرف اتنے حصے کو اور اوپر اور نیچے کی آیتوں کو کے سیاق و سباق کو نہیں ملائیں گے تو اس سے یہ لگے گا جیسے یہ ایسا حکم ہے کہ جو ایک ابدی حکم ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ بھئی جب بھی آپ باہر نکلیں تو جلباب اپنے اوپر لے لیں، اپنا چہرہ چھپا لیں۔ اوپر اور نیچے کی آیتیں کیا بتا رہی ہیں کہ نہیں، یہ منافقین جو ہیں وہ ایذا پہنچا رہے ہیں، اور نیچے والی اوپر کی آیت نہیں بتایا، نیچے یہ بتایا کہ منافقین اگر باز نہ آئے تو اخذوا اینما ثقفوا، ان کو یعنی جہاں پہ وہ پائے جائیں گے ان کو دھر لیا جائے گا، وہ قتلوا تقتیلا، بہت بری طریقے سے قتل کر دیا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے سیاق و سباق نہیں بتا دیا، یہ منافقین کا یہاں پہ معاملہ زیر بحث ہے۔ پھر انہوں نے فرائض اسکالرز نے بتایا کہ یہ صرف سیاق و سباق نہیں ہے ان آیات کا، بلکہ پوری سورہ کا مزاج دیکھیے۔ پوری سورہ کے اندر دو اور مقامات ہیں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ٹارگٹ کیا گیا کہ کسی طریقے سے ان کو ان کی جو ایک لحاظ سے جو ان کی عزت ہے اس میں کوئی میل یا ان پہ حرف آئے، تو ان کو پھر احکام دیے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو کریم و نفسی تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ منافقین کو بھی مزید مہلت ملے، ان سے کچھ لوگ تھے جو سدھر سکتے تھے، تو پابندیاں ان پہ لگانے کے بجائے ازواج پر لگا دی گئی، ازواج مطہرات پر۔ ان سے کہا گیا کہ منافقین سے اگر آپ نے ملنا ہے یا کوئی اس طرح کے لوگ ہیں تو آپ نے قلنا قولا معروفا، یعنی ولا تخضعن بالقول، کوئی آپ نے نرمی سے بات نہیں کرنی۔ اور پھر ان سے یہ کہا گیا کہ گھروں میں ٹک کے رہنا ہے، اور پھر ان سے یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ نے ان خواتین سے کچھ انٹریکٹ کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے، گویا کہ کواڑ کے پیچھے سے، جو پردہ کواڑ پہ لٹکا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کو چند خواتین کے سامنے آنا ہے جو ان کی محرم خواتین ہیں، ورنہ ان کے یا محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے آنا ہے، ورنہ نہیں آنا۔ اس کے برعکس کلاسیکل اسکالرز ان دو مقامات کو بھی جنرلائز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان دو مقامات میں اگرچہ مخاطب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی ہیں، وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیکن بیویاں تو رول ماڈل ہوتی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ رول ماڈل، وہ رول ماڈل ہونے کے ناطے جو کچھ ان کو کہا گیا رہا ہے وہ انڈائریکٹلی اب سب مسلمان خواتین کو فالو کرنا۔ تو میں نے یہ کوشش کی ہے مختصر وقت میں اور اس بات کو سمرائز کرنے میں، دونوں کی اپروچز کیا ہیں اور دونوں کے نتائج ظاہر کیا ہیں۔ دونوں کے نتائج میں آپ دیکھ لیں گے زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک کے نتیجے میں بالکل وہ محدود اور ایک اسپیسیفک چیز ہے، دوسری اپروچ کے نتیجے میں ایک آل امپریسنگ چیز ہے، جس میں اگر کوئی چیز کہی گئی ہے تو وہ فار آل ٹائمز ہے، چہرے کا پردہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی موجود ہے کہ چار دیواری کے اندر ایک خاتون کو ہر حال میں رہنا ہے اور اس کو اپنی آواز کا بھی پردہ کرنا ہے۔ تو آپ اس طرح سے ان دلائل کا جائزہ لے کے مزید دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کچھ چیزیں اور ہیں جو ابھی آپ کے سامنے ڈسکس تو نہیں کی، لیکن آپ اگر پڑھیں گے جو میں نے آپ کو اقتباس یہاں پہ چند کوٹ کیے ہیں تو آپ کو یہ مزید پن پوائنٹڈلی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ جب ان دو مقامات کی تشریح کرتے ہیں تو کیسے وہ حجاب کو ڈرائیو کرتے ہیں۔ اگرچہ میں نے اس کو سمرائز تو کر دیا ہے، لیکن وہ ان کے اپنے الفاظ میں آپ ان اقتباسات سے دے سکتے ہیں۔ تو میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی ایک اور بہت ہی خوبصورت نشست اور کافی پرانے سوالات ہیں صدیوں سے، تو اس پہ ڈسکشن بھی چلے گا۔ پہلا سوال اکرم بھٹی صاحب کا ہے۔ اکرم صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، آپ نے کافی تفصیل سے سمجھایا، لیکن یہ بات میں جب یہ پڑھتا ہوں سورہ اور سورہ نور بھی، تو جو پہلا حصہ ہے 32 34 وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، 53 to 55 بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن 59 میں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل ازواج کا بناتے کا نساء المومنین، تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے خود کلیئرلی کہہ دیا کہ نساء المومنین کو شامل کر لیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سروس ضمن میں ہے کہ بھئی مطلب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ کو پتا میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور بھی ایک دو سوال ہے لیکن میں پھر باری میں انشاءاللہ ملی تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ نساء المومنین، چونکہ دیکھیں خواتین جب گھر سے باہر نکلتی تھی، اس کو بیان کیا ہمارے مفسرین نے کہ گھر سے باہر نکلنے کا معاملہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایسا تو نہیں نہ تھا کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی بیویاں کو باہر ضرورت پیش جانا پڑتا تھا، مسجد کے لیے جانا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں دیور نو اٹیچڈ باتھ روم جیسے کہ اب ہیں، تو جنگل پھرنا جو ایک محاورہ ہے کہ ٹو ریلیو دیم سیلوز فرام دی کال آف نیچر، تو ان کو جنگلات میں جانا پڑتا تھا۔ تو یہ کام کرنے کے لیے عام خواتین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں کو باہر نکلنا پڑتا تھا، اور باہر نکلنے جب وہ نکلتی تھیں تو چونکہ منافقین یہ چاہتے تھے کہ عام خواتین ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں، ان کو کسی طرح سے سمہا اور دی ادر ایذا پہنچائی جائے، ان کو ہراس کیا جائے، یعنی وہاں ہراسمنٹ دونوں کے لیے کامن تھی۔ تو اس ہراسمنٹ کو طریقہ وہ اختیار کرتے تھے کہ چاہے عام مسلمان خواتین ہوں چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں، کیونکہ وہ لانڈیوں سے ممتاز نہیں ہوتی تھی۔ لانڈی بھی تو باہر ہوتی تھی نا، کھیتوں میں کام کر رہی ہیں، یہاں موجود ہیں، کوئی اور کام کاج کے لیے باہر موجود ہیں، تو وہ تنگ کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے عام خواتین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تنگ کیا جائے، ہراس کیا جائے، اور بہانہ وہ یہ لیتے تھے کہ بھئی ہم نے تو شاید کسی لانڈی کو تنگ کیا ہے،
تو اس وجہ سے لونڈیوں میں اور عام خواتین میں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں اور عام مسلمانوں کی بیویاں بھی شامل ہیں، ڈسٹنکشن کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ لونڈیوں سے الگ ہو جائیں، یعنی وہاں مقصد ہے لونڈیوں سے ان کی شناخت کو الگ کر دینا، اس مقام پہ جو ہم نے پڑھا ہے۔ جو دوسرے دو مقامات ہیں وہاں کا بالکل اور معاملہ ہے، وہاں تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان ورڈز، ان کو الفاظ میں مخاطب کرے کہا گیا کہ یہ آپ کے لیے احکام ہے۔ یہاں یہ احکام دونوں کے لیے ہیں، لیکن ان دونوں کی نوعیت کیا ہے؟ وہ اسی ہراسمنٹ سے بچنے کے لیے ہیں کہ جو تنگ کرنے کے لیے وہ کرتے تھے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اصل میں یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ بنیادی طور پہ اس ایذا رسانی کو، منافقین کی جو اس ایک کیمپین انہوں نے چلائی ہوئی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے لونڈیوں میں اور تمام مسلمان خواتین کے اندر ایک امتیاز قائم کر دیا گیا۔ تو یہ ایک اور طرح کا پرینک تھا جو ممتد تھا تمام طبقات کے مسلمانوں کے، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں چاہے وہ عام خواتین ہوں۔ یہ ایک پرینک اور تھا۔ وہاں ایک جنرل چیز زیر بحث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر گھس کے کسی طرح سے اس کو بسمیئر کیا جائے، گویا کہ اس کے اندر کچھ الزامات کیا جائے، الزام تراشی کی جائے۔ یہاں مقصد کیا تھا؟ محض تنگ کرنا۔ تو یہ اس چیز کو بتانے کے لیے انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پوری کی پوری سورہ کا مزاج سمجھا جائے۔ یہاں پہ وہ یہ پرینک کر رہے تھے، در پردہ ان کے پیچھے کی پوری اسکیم تھی کہ مسلمان خواتین کے ساتھ تو یہ زیادتی کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بھی انہوں نے اس طرح سے برباد کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ اس میں دو پوائنٹ نکلے کہ یوزین جو ہے اگر اس کو لیا جائے ہراسمنٹ تھا، تو آج کل تو یورپ میں اور امریکہ میں جو عورتیں مطلب حجاب پہن کے نکلتی ہیں ان کو ہراس کیا جاتا ہے، تو اس کو اگر جنرلائز کریں تو پھر تو آج کل مطلب پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو جائز ہو جائے گا کہ بھئی بالکل پردہ کرو ہی نہیں، کیونکہ پردہ کرنے والوں بات یہ کہ پردے سے مراد ہماری کیا ہے؟ پردے کا لفظ ایسا لفظ ہے جس میں مختلف ڈسٹنکٹیو شو ہونا۔ تو دیکھیں نا وہاں پہ یہ مراد تھی کہ وہ لونڈیاں، اب تو آج کل تو لونڈیوں کا انسٹیٹیوشن موجود ہی نہیں ہے، اس وجہ سے آج کوئی بھی آپ ایگزامپل اگر کوٹ کریں گے تو وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مماثل نہیں ہو سکتی۔ آپ اگر مغرب پتہ نہیں صحیح ہے غلط، میں نے سنا ہو کہ وہاں پر جو لونیاں تھی وہ اپنے اپر کلاس یا شرٹ نہیں پہنتی تھی، وہ شرٹ پہن کے جاتی نہیں تھی۔ نہیں غلط بات ہے، یہ تو ہمارے یہاں سے مشہور ہو گیا پراپر۔ صرف یہ تھا کہ ان کا اور عام خواتین کا لباس میں کوئی فرق نہیں تھا جب تک کہ یہ سورہ نازل نہیں ہوگی، اور جس میں کہا گیا اگر آپ نے باہر نکلنا ہے تو جو مسلمان حرائر ہیں، جو آزاد خواتین ہیں، ان کو اپنا چہرہ ڈھانکنا ہے یا چہرے کے اوپر ایک جلباب ڈالنی ہے۔ اور جیسے ابھی آپ نے خود بھی اشارہ کیا کہ الفاظ یوزین کے استعمال ہوئے، اگر پردے کا حکم ہوتا تو کبھی بھی یہ نہ کہا جاتا یوزین، پھر تزکیے کا لفظ آتا۔ کیونکہ دیکھیں قرآن مجید جہاں جہاں پہ میل جول کے آداب کے اندر یہ چیز آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، تو ہر جگہ جیسے میں نے بھی کہا کہ ازکا لکم و اطہر کے الفاظ آتے ہیں، تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ بھی آپ اپنے چہرے پہ یہ لٹکا لیں تاکہ آپ کا تزکیہ ہو جائے، تاکہ آپ کے تزکیے میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اس کے بجائے الفاظ دوسرے استعمال کیے گئے، الفاظ استعمال کیے تاکہ آپ اذیت سے بچا لی جائیں، یعنی آپ کو یہ منافقین جو اذیت دے رہے ہیں یہ لونڈیاں سمجھ کے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص صورتحال ہے۔ اس صورتحال کو آج کل کیا کہیں گے آپ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پردے والی خواتین کو جو ڈسٹنکٹ نظر آتی ہیں انہیں کو ہراس کیا جاتا ہے یورپ میں یا امریکہ میں۔ آج کی تو یہ اپلیکیشن ہے ہی نہیں سرے سے، یعنی یہ بات کہ اگر ان کو ہراس کیا جاتا ہے تو ان کو کیا کرنا ہے یہ ایک الگ سوال ہے، اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں ان کو بتانے کے، سمجھانے کے۔ یہاں پہ جو فرائض اسکالر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یوزین کا ورڈ اتنا ڈسٹنکٹ ہے، اتنا واضح ہے کہ اگر پردہ زیر بحث ہوتا یا اپنے آپ کو بچانا یا چھپانا زیر بحث ہوتا تو پھر کوئی لفظ اس کی مناسبت سے آتا۔ یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ منافقین آپ کے پیچھے پڑے ہیں، تو آپ کو ایذا پہنچا رہے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں، اور یہ لونڈیوں کے بہانے تنگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں آج تو کہیں لونڈیاں نہیں پائی جاتی، تو یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ خاص موقع کی ایک بات ہے جس کو اگر آپ ایکسٹینڈ کر لیں گے تو پھر اس کے دلائل آپ کو دینے چاہیے۔ اگر آپ ایکسٹینڈ نہیں کرتے تب بھی جیسے میں نے کہا کہ دلائل جو ہیں انہوں نے دیے ہیں۔ جو لوگ ایکسٹینڈ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام حکم پردے کا ہے، وہی جیسے کہ آپ نے پڑھا مفتی شفیع صاحب نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے سورہ نور کے اندر تو یہ کہا گیا نا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، وہاں پہ سر اور سینے کے حکام دیے گئے، یہ تکمیل ابھی پردے کی نہیں ہوئی تھی، یہ آدھے ڈائریکٹیوز تھے۔ وہ کہتے ہیں سورہ احزاب میں اس کی تکمیل کر دی گئی، اور کیسے کی گئی کہ اب چہرے کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا، پہلے صرف سر کو اور سینے کو کہا گیا، اب چہرے کو بھی ایڈ کر دیا گیا۔ تو وہ اس کو اس مفہوم میں لے رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ کمپلیشن آف اے ڈائریکٹیو ہے، جبکہ دوسرے جو اپروچ ہے اس کے مطابق یہ کمپلیشن سرے سے ہی نہیں ہے، اور پردہ تو سرے سے زیر بحث نہیں ہے۔
یہ ایک خاص جو منافقین نے، اور دیکھیں جو الفاظ آئے ہیں وہ کیا ہیں کہ یہ سنسنی پھیلاتے تھے اور یہ ایذا پہنچاتے تھے، اور پھر انہی کے بارے میں کہا گیا کہ اگر یہ منافقین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ان کو بری طرح سے قتل کر دیا جائے گا. تو اگر آپ پورے سیاق و سباق کو دیکھیں گے تو شاید ایک اور ذہن اخذ کرے مطلب، لیکن اگر آپ ان آیات کو صرف دیکھتے ہیں اور بقیہ آیات کو بھی آپ اسی مفہوم میں دیکھتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اگر حکم دیا گیا تو اس لیے دیا گیا کہ باقی خواتین بھی فالو کریں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورت کا جو دائرہ کار ہے وہ گھر ہی ہے، اسے گھر سے باہر بس اشد ضرورت یہ نکلنا چاہیے اور صرف محرم جو ریلیٹیوز انہی کے سامنے آنا چاہیے، اجنبیوں کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے، اس کا آواز کا پردہ ہے. تو پھر وہ اپروچ اگر آپ وہ اختیار کریں گے تو وہ سارے کے سارے احکام نکل آئیں گے. اگلا سوال ہے ناجیہ کا. ناجیہ پلیز انمیوٹ اینڈ آسک یور کوسچن. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا سوال فراہی انٹرپریٹیشن کے بارے میں تو نہیں ہے، بٹ اسی آیت کے حوالے سے ہے. اس میں بہت کلیئرلی اسپیل آؤٹ کیا گیا ہے کہ معاشرے میں ایک ایلیٹ قسم کی خواتین جن کا تعلق نبی کے گھرانے سے ہو، اور دوسری ایکسٹریم پہ جو غلام خواتین ہیں. اب جب آپ غلام خواتین کی بات کرتے ہیں تو nobody has control over it. You are a laundry یا concubine by the virtue of your birth or as a war spoil. تو یہاں پہ جب نئی جنریشن یہ آیات پڑھتی ہے تو پہلا سوال یہ آتا ہے کہ قرآن ایکچولی legitimizes, if not legitimize it, does not condone or does not negate یا does not discourage کہ عورتوں کے ساتھ یہ جو منافقین کا جو آپ نے رویہ بتایا کہ وہ ان کو چھیڑتے تھے اور کرتے تھے، اس کو کیٹیگوریکلی ڈیناؤنس نہیں کرتا قرآن کہیں بھی. تو ایک کلونیلزم ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو نبی سے وابستہ خواتین ہیں ان کی تو یہ مقام ہے، ان کو تو چھیڑا بھی نہ جائے، وہ ایک پردے کے پیچھے رہیں، اور باقی جو ہیں دوسری ایکسٹریم پہ صرف لونڈیاں رہ جاتی ہیں. تو جب درس کے سرکلز کے ساتھ میرا تھا تعلق تو وہاں یہ اسی بات کو بنیاد بنا کے کہا جاتا تھا کہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کانکیوبینس یا لونڈیوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا چاہتی ہیں who are out there to be teased, or you want to be associated yourself to the خواتین جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت کے کیا کہنا چاہیے اس کو رسپیکٹ کے حوالے سے کیا. تو یہ سوال آج کی انٹرپریٹیشن میں بہت زیادہ اٹھتا ہے. تو جب یہ اٹھے میرے ذہن میں بھی بہت اٹھتا ہے کہ نہیں نظر آتا کہ عورت کی عزت کو یا اس کو ایک چھیڑنے کی کموڈیٹی نہ سمجھا جائے. اس کے بارے میں قرآن میں کوئی چیز اسپیل آؤٹ نہیں ہوئی بھی، اور اس آیت سے تو کافی ایک ڈائکاٹمی زیادہ کریٹ ہوتی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا مدد کریں گے؟ یہاں تو جیسے میں نے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں کہا، یہاں تو اسپیسیفکلی یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیے لونڈیوں کے بہانے یہ تمام مسلمان خواتین کو چھیڑتے ہیں. یہاں پہ صرف ایلیٹسٹ زیر بحث نہیں ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں زیر بحث، نساء المؤمنین کے ورڈز آئے ہیں، آل مسلم ویمن، یعنی آل آف دیز مسلم ویمن بارنگ دیز کانکیوبائنز یا دیز سلیو لیڈیز، سب کے ساتھ وہ یہ کام کرتے ہیں. اور چونکہ اس زمانے میں عام تھا، یعنی آپ سمجھتے کہ ان کے لباس سے، ان کے چہرے سے، ان کی جو بہت ساری اور ڈسٹنکشنز تھی، یعنی یہ جس طرح سے آپ سمجھ لیں نا کہ اگر ہمارے جو پاکستان کی جو نیبرنگ کنٹری ہے اس کے اندر جو کاسٹ سسٹم ہے، اس کے اندر شودراز ہیں یا ویشیاز ہیں یا برہمنز ہیں، کاشتریز ہیں، ان کے ڈسٹنکٹیو فیچر سے آپ دیکھتے پتہ چل جائے گا کہ دیکھیں یہ شودرا ہے، اس کی انٹچیبل ہے. تو اب آپ یو کی ناٹ ٹیل سم ادر پرسن کہ بھائی میں نے اس کو برہمن سمجھ لیا، اس لیے کہ وہ دے آر آلریڈی ڈسٹنکٹ. تو اسی طرح سے اس زمانے میں جو سوسائٹی کے اندر سلیو لیڈیز they were a commodity, they were thought to be a commodity, اور اس کی بنیاد پہ ان کے ساتھ جاتیاں بھی ہوتی تھیں. اسی وجہ سے قرآن مجید نے سلیوری انسٹیٹیوشن ختم بھی کیا، لیکن جب تک ختم نہیں کیا سوسائٹی کا وہ پارٹ اینڈ پارسل تھا. تو یہ کام تو ہو رہے تھے، مطلب یہ دیکھیے آپ عرب میں یہ کام چلا آ رہا ہے صدیوں سے. اب ایک چیز کا مومنٹم ایک صدیوں سے چلا آ رہا ہے، قرآن مجید نے اس کو آہستہ سے ختم کرنا ہے. اس ختم کرنے کے دوران ایک شریعت بھی دینی ہے، اس شریعت کے اندر ظاہر ہے کہ ایک تدریج بھی دینی ہے. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے جو واقعات ہو رہے تھے ان کو ایک تدریج سے قرآن مجید نے موضوع بنایا، اور پھر آخر میں آ کے سلیوری کو بالکل ختم کرنے کا حکم دے دیا. یہ تو ایک الگ سے بات ہوئی. لیکن یہاں پہ جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ عام مسلمانوں کے گھروں کو ٹارگیٹ نہیں کر رہے تھے ان آیات میں. یعنی ان میں تو صرف یہ کر رہے تھے کہ جو مسلمان خواتین باہر نکلتی تھی ان کو ٹارگیٹ کرتے تھے. جب انہوں نے گھروں کو ٹارگیٹ کیا نا، گھر کے اندر کی لائف کو، تو وہاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا، ناٹ عام مسلمان خواتین. They specifically targeted the household of the Prophet. اسی وجہ سے دیکھیں قرآن ہی کہا گیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ نبی کی بیویوں you are not like the other women, you are the wives of the Prophet, so therefore you have to take some extra precaution.
تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ دیکھیے کچھ ایلیٹسٹ ہی لوگوں کے لیے اس طرح کا معاملہ کیا گیا، تو اس کا جواب یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی کو تو ہراس کیا جا رہا تھا اس خاص معاملے میں. باقی مسلمان خواتین کے ساتھ تو صرف وہ جو باہر نکلتی تھی تنگ کیا جاتا تھا. ادھر تو معاملہ یہ تھا کہ وہ حضرت عائشہ پہ تہمت لگ گئی، بہت سارے اور اس طرح کے واقعات ہو گئے، تو وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اخلاقی ساکھ ان کی خراب ہو. اور پھر مزید یہ کہ دیکھیے جو ینگر جنریشن کو بتانے کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ قرآن مجید کا ان کو تعارف کرواتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا کتاب ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. کسی ایک مقام سے تو آپ ساری چیزیں درآمد نہیں کرتے، یعنی اٹس ناٹ جسٹ ون پلیس جہاں سے اگر آپ کو اشکال پیدا ہو رہا ہے آپ متعلقہ ساری آیات پڑھتے ہیں. یعنی قرآن مجید نے اس چیز پہ پابندی لگائی کہ جب تک کہ لانڈیاں موجود تھیں اس وقت تک تو چلیں لانڈیوں کے ساتھ آپ انٹیمیسی کر سکتے تھے، لیکن اس کے بعد ہی کہا گیا کہ اس کے علاوہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم دے کین ناٹ بی اینی ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز. قرآن ان کو امیڈیٹلی بین کر دیا. تو آئی تھنک واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از انٹروڈیوس دا قرآن in a more comprehensive way to the younger generation، تاکہ اگر ایک جگہ کوئی سوال پیدا ہو تو وہ سارا آپ کمپریہنسولی ان کو بتائیں. پھر ان کو بتائیں کہ دیکھیے آج کی سوسائٹی کو آپ قیاس کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوسائٹی کو نہیں دیکھ سکتے. وہاں پہ لانڈری کا ہونا ایک نارم تھا، ایک اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا. اور اس کو جس طرح سے آج آپ سمجھ لیجیے کہ بہت ساری چیزیں ہم بہت برا سمجھتے ہیں، it was not like that in earlier times. It was part of the society. وہ اتنی زیادہ وہ کامن چیز ہو گئی تھی. تو مسئلہ یہاں سے زیر بحث آتا ہے کہ چونکہ ایک چیز آج اتنی زیادہ ہمیں بری لگتی ہے، we just cannot imagine کہ بھئی یہ پہلے کیسے گوارا کر لی گئی. تو سوسائٹی ایوالو ہوتی ہے، اسٹرکچر ایوالو ہوتا ہے، کلچرلی چیزیں اور ایوالو ہوتی ہیں. تو جب تک یہ ساری باتیں in a more comprehensive way you are not able to explain to the younger generation، وہ سوال تو رہے گا. تو یہ چیلنج ہے ایلڈرز کے لیے بھی. تو اس چیلنج سے عہدہ برا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کو ان ڈیپتھ سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ فرائی اسکالرز ہوں یا کلاسیکل اسکالرز ہوں، ہم کسی کے پابند تو نہیں ہیں، ہم تو اپنی سمجھ کے پابند ہیں. جو دلیل ہمیں جس کی بھی اسٹرانگ لگے گی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور خدا کے آگے ہم اسی کے لحاظ سے مکلف ہے، اگرچہ کہ وہ غلط کیوں نہ ہم نے سمجھ لیا ہو، الٹیمیٹلی غلط کیوں نہ ہو. آپ نے سنسیئرلی اگر ایک چیز کو صحیح سمجھا ہے اس کو فالو کریں تو یہ بالکل ٹھیک ہے. چنانچہ وہ خواتین کی جو پردہ کر رہی ہیں یہ سوچ کے کہ ان آیات کا یہی مطلب ہے، بہت رسپیکٹ ہونی چاہیے ہمیں ان خواتین کی. تنقید کا مطلب یہ نہیں ہے، تنقید علمی انٹرپریٹیشن سے ہوتی ہے. کوئی خاتون اگر ان آیات کا مطلب سمجھتی ہے کہ چہرے کا پردے کے ساتھ ساتھ آواز کا پردہ بھی ہے، تو آئی تھنک شی نیڈس ٹو بی کنگریچولیٹڈ بیکاز شی از فالوئنگ واٹ شی ہیز انڈرسٹوڈ. وی may differ with that interpretation، بٹ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی رسپیکٹ نہ کی جائے. تو اس وجہ سے یہ بھی سمجھانا چاہیے کہ اگر پوائنٹس آف ویو میں ڈفرنس آ جائے تو دس should not be a means of condemning people. It actually should earn more respect for them کہ جس چیز کو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں اس کو وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں فالو کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے اور اپنے ینگ جنریشن کو بھی سمجھانا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ دیز آیاز آر ناٹ دا ریپرزینٹیٹیو آیاز فار پردہ قرآن سے، کیونکہ ابھی تک جی if you're talking about Farai scholars, then yes, they don't even have any shadow of semblance regarding ayats of parda. They are contextual implication, only contextual implication جیسے آپ نے بتایا. چلیں تھینک یو سو مچ. جو منافقین کی ریشہ دوانیاں تھیں، منافقین دیکھیں نا، جب یہ محسوس ہوا کہ جنگ بدر سے، جنگ احد سے، احزاب سے، یعنی بائی فورس یو ور ناٹ بینگ ایبل ٹو اسٹاپ the Muslim empire, the Muslim forces. تو پھر یہ باقاعدہ یہ پلاننگ کی گئی کہ کس طرح سے اخلاقی طور پہ ان کی ساکھ کو خراب کیا جائے. یہ دیکھیے نا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جو آپ کے جو ٹاپ موسٹ لیڈر ہیں ان کے گھر کے حالات اس طرح کے ہیں، ان کی بیویاں اس طرح کی ہیں، تو آپ کا دل کھٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی یو اسٹارٹ، یعنی یہ سکسیسفل ہو جاتا ہے. تو آپ چنانچہ آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ پہ جن لوگوں نے تہمت لگائی وہ کون تھے؟ وہ مسلمان ہی تو تھے، 3 4 5 لوگ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، یعنی وہ باتوں میں آ گئے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ اتنا پھیل جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کے کیس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم had to wait for God to reveal certain verses and tell people کہ بھئی آپ نے کیا غلطی کی ہے، ورنہ الزام لگانے والے انہی مسلمان، بعض کمزور مسلمان تھے. تو اس وجہ سے we have to understand this کہ بھئی سوسائٹی ہوتی ہے is composed of all kinds of people، اور اس زمانے میں یہ خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ کیا گیا کہ ان کو اگر جب بائی فورس نہیں روکنے کی کامیابی ہوئی تو پھر امورل طریقے سے روکنے کی کوششیں کی گئیں. اور یہ سورہ احزاب کو کبھی آپ کا موقع ہو تو شروع سے پڑھیں اسی نگاہ سے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنا زیادہ اس سوسائٹی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اذیت کا پہلو تھا جو پیدا ہو رہا تھا. وہ بار بار ان کو اذیت دی جا رہی تھی. اور پتہ ہے آپ کو یہ سورہ ختم کہاں ہوتی ہے؟ یہ سورہ ختم ہوتی ہے ان آیات پہ کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ.
کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے حضرت موسیٰ کو اذیت دی. بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا. تو یہ سورہ کا اینڈ یہاں پہ ہوتا ہے اور یہ اینڈ کر کے بتایا گیا کہ دیکھو ان بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر کو ایذا دی, انہوں نے ہر وقت حضرت موسیٰ کے سامنے ڈیمانڈس کی, کبھی یہ دو کبھی وہ دو, کبھی سبزیاں نہیں ان کو پسند آ رہی تھی, کبھی ان کو فلاں چیز نہیں آ رہی تھی, مسلسل انہوں نے ایذا رکھا. وہ چلے گئے تورات لینے تو پیچھے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا. تو ایک ایسا بنا لیا کہ جس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ کو پتا ہے پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو نبی تو مسلمانوں کو کہا گیا مخاطب کر کے دیکھو کہ لا تکونوا کالذین, تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو موسیٰ کو جنہوں نے اذیت کی. تو پوری کی پوری سورہ جو ہے اگر آپ اس کو ان ٹوٹو پڑھیں تو یو فائنڈ آؤٹ کہ کتنا زیادہ ایک اسٹریسفل ماحول تھا, اور منافقین نے جو ریشہ دوانیاں کی ہوئی تھیں وہ اس طرح سے لوگوں میں گھس گئی تھیں کہ حضرت عائشہ پہ تہمت لگانے والے مسلمان ہی تھے, یعنی کمزور مسلمان تھے لیکن انہی میں سے تھے. تو اس میں کتنا اسٹریس تھا جس کو ضروری تھا. اور پھر دیکھیے ایک اور چیز جو بہت زبردست سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کریم النفسی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تو منافقین کو بے نقاب کر دیتے اور کہتے کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں ان کو پکڑ لو اور ان کے ساتھ ہی معاملہ کرو. نہیں, وارننگ دی گئی اس لیے کہ معلوم تھا کہ اب بھی شاید کچھ لوگ ہیں جو سدھر جائیں. تو بجائے اس کے ان کو بے نقاب کیا جاتا, مسلمان خواتین پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پہ پابندی ایکسٹرا لگا دی کہ آپ ذرا اپنے اوپر سختی برداشت کر لیں کیونکہ ان میں سے ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو شاید سدھر سکتے ہیں. تو یہ خدا کی جو کریم النفسی ہے, مگنانیمٹی ہے کہ بھئی اگر دیر از اے چانس تو لیٹ دیم, وی کین وارن دیم but we can give them more chance if there is a chance for them to reform themselves. تو یہ اتنی چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ لوگوں سے معاملات کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا اسی نہیں آیات میں وہ آیت آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شرماتے ہیں کہ وہ لحاظ کرتے ہیں لوگوں کا, وہ گھروں میں آ جاتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں, پہلے آ جاتے ہیں اور دیر تک بیٹھے رہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ لا یستحی من الحق, اگر یہ لحاظ کرتے ہیں تو میں تو لحاظ نہیں کروں. اللہ میں کہتے ہیں میرے پیغمبر کے ساتھ تم یہ کر رہے ہو, وہ بہت کریم النفس ہیں. تو آپ اس سے دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کریم النفسی ہے وہ کتنی بڑی ہوئی تھی. اسی طرح سورہ احزاب کے موقع پہ اور جگہوں پہ جہاں پہ انہوں نے تبوک کے موقع پہ یہ کہا گیا نا کہ کچھ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جانا چاہ رہے تھے, سواریوں کا بہانہ بنا رہے تھے. تو وہاں پہ ان کو مخاطب کر کہا گیا کہ اف اللہ عنک لما اذنت لهم, کہ اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے نبی آپ کو اللہ معاف کرے, یہ آپ نے کیا کر لیا کہ آپ نے ان کو اجازت دے دی. میرا اسکیم تو یہ تھی, اللہ میں کہتے ہیں کہ ان کو میں بے نقاب کرتا لیکن آپ نے ان کو رعایت دے کے مزید موقع دے دیا. تو اس میں آپ دیکھیں پورے کے پورے اس میں سورہ احزاب میں جہاں منافقین کی ریشہ دوانیاں, ان کی ہراسمنٹ, ان کی اس طرح کی چالیں زیر بحث ہیں, وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر ہے وہ کتنا زبردست سامنے آتا ہے. اسی سورہ احزاب میں وہ آیا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یعنی جنگ احزاب کے موقع پہ لوگوں کی جب ہوا اکھڑ گئی تھی, لوگ بھاگ رہے تھے منافقین, تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا بھر جاتے کھڑے رہ گئے. اور اس موقع پہ کہا گیا کہ دیکھو اس موقع پہ جو تمہارے پیغمبر ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں میدان میں اور ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں, ان کی پوری کی پوری ساکھ کے اندر, پوری کی پوری مسائی کے اندر بہترین نمونہ ہے. تو ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسٹراڈنری پرسنالٹی کی جو سورہ احزاب کے پورے مطالعے سے سامنے آتی ہے, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی کریم النفسی سامنے آتی ہے. وہ کتنی زیادہ مہلت دیتے ہیں, یعنی اتنی زیادہ مہلت کے بعد پھر وہ عذاب دیتے ہیں, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عذاب کو ایسا نہیں ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہیں. ایک چند لوگوں کے بارے میں پتہ چل جائے کہ دے آر پیپل ہو کین بی ریفارم, تو اللہ تعالیٰ الٹی پابندیاں مسلمانوں پہ لگا دیتے ہیں. تو you see this is such a deep سورہ کہ اس کو اگر آپ تفصیل سے پڑھیں تو آپ کے سامنے اس کے کتنے پرت کھلیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی چیزیں نمایاں ہوں گی, اللہ تعالیٰ کی ڈیلنگ کی چیزیں نمایاں ہوں گی کہ انسان اشش کر اٹھتا ہے. اگلا سوال ہے اے جے احمد صاحب کا. اے جے احمد پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. یہ جو آپ نے محرم کے متعلق بتایا, جو آپ نے آخری آیتیں پڑھی کہ نبی کی بیویوں کے متعلق وہ تھا, لیکن کلاسیکل اسکالرز نے وہ تمام عورتوں پہ جو ہے نافذ کیا. تو میں کلاسیکل اسکالرز کو ہی تھوڑا سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. لیکن جب وہ سورۃ النور کا جو آخری والی آیت ہے, جان لنگڑے کو نہ اندھے کو, اس میں خدا کہتا ہے کہ تم دوستوں کی طرف بھی جا کے کھا پی سکتے ہو, جس میں گامدی صاحب نے بریکٹ میں مرد اور عورت بھی لکھا ہے. تو کلاسیکل اسکالر ترجمہ تو اس کا دوستوں ہی لیتے ہیں. تو کیا جب وہ اس چیز کو جب ہم دونوں کو دیکھیں کیا چیز کلاسیکل اسکالرز کے مطابق دونوں چیزیں آپس میں کانٹراڈکٹ نہیں ہوتی؟ وہ مقام ہم نے پڑھنا ہے ابھی, تو وہ جب آئے گا تو میں توضیح کروں گا. وہ سورہ نور کے اندر ہے نا, اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. ابھی یہ سورہ احزاب کا جو حصہ ہے کہ جو اصل میں ایک اپروچ کے نتیجے میں اصل میں پردے کے ڈائریکٹس کی تکمیل ہے. دوسری اپروچ کے نتیجے میں اس میں کوئی پردے کا سرے سے ڈائریکٹو بیان نہیں ہوا. آل دیٹ اٹ ڈسکسز از اے ٹیمپرری میجر
to get rid of the campaign of besmearing which was launched by the hypocrites. तो इस वजह से इन दो अप्रोचेस को भी आप अच्छी तरह समझ लें. बहुत शुक्रिया. अगला सवाल है तारिक जवेद साहब का. तारिक साहब अपना सवाल कीजिए प्लीज. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. जी वालेकुम सलाम. मेरा सवाल थोड़ा सा इनडायरेक्ट है कि जो सर का पर्दा है इसका कोई डायरेक्टली तो नहीं डिस्कस हुआ, तो इसके मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त जो मेजॉरिटी है वो इसको फॉलो कर रही है प्रैक्टिकली, मतलब खवातीन में आपने भी देखा होगा कि हिजाब बड़ा कॉमन हो गया है, तो उसके बिहाइंड एक उनका बिलीफ है कि हाँ जी सर को ढकना बहुत जरूरी है. और मेरा अंदाजा ये है कि गांधी साहब ने जो इंटरप्रेट किया है उसमें सर का ढकना जरूरी नहीं है, सीने का ढकना जरूरी है. तो बताइए इस पे. वो सूरह नूर में चूंकि ज़र बहस है ना, वो हमने इंशाल्लाह आइंदा दिनों में किसी वक्त उसको स्टडी करना है, तो आप जरा उस वक्त तक इंतजार कर लीजिए. उसका ताल्लुक असल में सूरह नूर की आयत से है. ये सूरह अहज़ाब की आयतों में चेहरे का पर्दा ज़र बहस है असल में. यहाँ जो हमारे स्कॉलर्स देखें ना, आप इसको गिन लें अपनी उंगलियों पे, तो क्लासिकल स्कॉलर्स इन आयात से जो चीजें निकालते हैं वो क्या है? सबसे पहले चेहरे का पर्दा, दूसरे खवातीन का घर में टिक के बैठना और खातून का दायरा का घर होना, यानी चादर चार दीवारी का जो कॉन्सेप्ट, ये किसी स्ट्रेंजर से बात ना करना, और करना तो ऐसी बात करना कि इसके अंदर कोई तमा ना हो. फिर ये बात के लोगों के सामने ना आना, और लोगों के सामने ना आने के बारे में फिर ये बता दिया गया कि आपने इन और इन लोगों के सामने ही आना है जिनकी कैटेगरी बता दी गई. तो आप इन 3 या 4 स्टेप्स को देखेंगे तो यहाँ ये ज़ेर बहस है. सर ढांकने का जो मामला है, तो जैसे मैंने कहा कि जब हम सूरह नूर का वो हिस्सा पढ़ेंगे तो वहाँ ज़ेर बहस है. चलिए शुक्रिया जी, इंशाल्लाह फिर सूरह नूर के वक्त पढ़ेंगे. शुक्रिया. अगला सवाल है सरफराज नेमत साहब का. सरफराज अपना सवाल कीजिए प्लीज. जी अस्सलाम वालेकुम जी. मेरा सवाल ये है कि जो सूरे अहज़ाब के अंदर जो आयत बयान की गई है 59, जिसके अंदर चादर लेने का जुल्बाब का जो जिक्र आया है, उसमें बाद में जो आयत है उसमें ये कहा गया है कि ताकि वो पहचानी जा सकें. तो जिस तरह का आजकल हमारे यहाँ बुर्का होता है, तो जिस तरह से कवर्ड होता है, उसमें तो यही नहीं पहचाना जा सकता कि वो मर्द है या औरत है, तो वो तो आयत की नफी कर रहा होता है. तो क्या ये अंडरस्टैंडिंग सही है या गलत है? नहीं, देखिए, मैंने तो भी इसका जवाब दिया ना कि ये इसका ताल्लुक तो आम दूसरे हालात से है ही नहीं. यानी ये खास सिचुएशन मुनाफिकीन के बारे में अभी हमें नहीं मालूम कहाँ पाए जाते, कहाँ नहीं पाए जाते. उस वक्त एक ग्रोथ था मुनाफिकीन का जो मौजूद था, जिसको अल्लाह ताला ने बाद में एक्सपोज करने के बारे में वार्निंग दी थी. यानी उस वक्त आप देखिए, जो अपोनेंट्स में 3 तरह के लोग थे. एक मुशरिकीन थे, एक अहले किताब थे, और तीसरे मुनाफिकीन थे. तो वो ग्रोथ है जो ज़ेर बहस थे. मुशरिकीन के साथ एक मामला किया गया, अहले किताब के साथ एक मामला किया गया, मुनाफिकीन के साथ एक मामला किया गया, या उसके बारे में वार्निंग दी गई. तो ये डिनोमिनेशंस थी जो मौजूद थी, ये वो फितना फैला रहे थे. वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को भी तंग करने की कोशिश कर रहे थे. वो आम मुसलमान खवातीन को भी छेड़ रहे थे और चाह रहे थे किसी तरह से उनको भी ईजा पहुंचे. तो ये पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड, एक सेटअप है. इसको आप किसी आम जगह पे या आम सोसाइटी में नहीं मुंतबिक कर सकते. यानी इसका एक पूरे का पूरा एक यूं समझ लीजिए कि एक सिनेरियो है जिसमें पैगंबर मौजूद हैं, जिसमें ये पूरे के पूरे जो तीनों ग्रोह हैं ये मौजूद हैं. एक पूरी की पूरी कश्मकश बर्पा है. ये उसकी एक पिक्चराइजेशन है. आप ये नहीं कर सकते कि इस पिक्चराइजेशन को आप लें और कहें जी देखिए आज भी ऐसे ही है. इसलिए यहाँ के जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारे के सारे और हैं. आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स किसी और माशरे के अंदर नहीं इकट्ठे कर सकते. पैगंबर तो कहीं नहीं पाए जाते ना किसी और माशरे में आजकल. तो ये पूरी की पूरी जो सोसाइटी का वहां पे बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि मुनाफिकीन कैसे कोशिश करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत है उसको वो डैमेज करें. जब उनको जोर से समझ में नहीं आया, जंगों से समझ में नहीं आया, तो फिर कैसे और तरीकों से किया जाए. तो ये एक पूरे का, इसी वजह से देखिए कि कुरान मजीद जो एक पस मंजर है, उस पस मंजर को समझना जरूरी है कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम के पस मंजर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिनिस्ट्री है, जो आखिरी उनकी जो समझ लीजिए कि जो मसाई है जिसमें वो पैगंबर के तौर पर मुंतखब हुए, उसकी एक बायोग्राफी है उसके अंदर. वो सीरत का पूरा चैप्टर है कुरान मजीद के लिहाज से. अगर आप उसको किसी और सोसाइटी में या पर्दे या बुरके से या कहीं और लेके जाएंगे तो वो इंग्रेडिएंट्स कभी भी मैच नहीं करेंगे. बुरका एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट चीज़ है. ये तो इजाद है हिंदुस्तान में, एक खास तरीके से इसका खास पहलू था. एलिटिस्ट हिंदुस्तान के अंदर खवातीन जो थी इनको वेल में रखा जाता था. ये राजपूत सोसाइटी से ओरिजिनेट हुआ है.
اس کو پھر مذہبی بعد میں رنگ دیا گیا. یہ اس کی بالکل ایک اور ہسٹری ہے. تو دونوں چیزوں کو میرے خیال میں الگ الگ رکھنا چاہیے. جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں نے یہ آئی تھنک کئی دفعہ ریپیٹڈ پڑھی, اور اس میں بڑا میں نے غور بھی کیا کہ یہ کیا آخر معاملہ ہے. اتنی بڑی اکثریت کیوں اس طرح سے سوچتی ہے, اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایک خاص پیرائے میں یہاں پہ یہ بات نظر آتی ہے کہ ایک خاص لگتا ہے کہ ایک نقشہ, جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے اس سے بھی یہ بات پتہ چل رہی ہوتی ہے. لیکن اسی آیت کو اصل میں بنیاد بنا کے, کیونکہ کلاسیکل اسکالرز جو ہیں ہمارے, وہ اسی آیت کو برقعے کے لیے وہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی آیت کے اندر آگے یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ تاکہ وہ پہچانی جا سکے, تو وہ ایک طریقے سے انجسٹیفائی بھی ہو رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے میں نے یہ بات رکھی تھی. لیکن وہی والی بات ہے کہ آپ کو ضروری ہے کہ الفاظ جو آپ کے ہیں, انٹرپریٹیشن اس کی جو ہے وہ الفاظ سے میچ کرے. تو فلا یوزین جو ہے وہ صاف بتاتی ہے کہ یہاں اذیت زیر بحث ہے, یہاں پہ تزکیہ یا یہ بات کہ آپ کے میل جول میں سر کا پردہ ہو, یہ زیر بحث ہو نہیں سکتا, ورنہ قرآن فلا یوزین کے الفاظ نہ استعمال کرتا. جیسے کہ اور جگہوں پہ ہے, وہاں تزکیے کا کوئی پہلو آتا ہے یا اخلاقی طور پہ کوئی ایسی بات آتی ہے جو اخلاق کو نمایاں کرتی ہے. کیونکہ دیکھیں میل جول کے لیے جب آپ کوئی لباس پہنتے ہیں تو اس میں اذیت تو زیر بحث نہیں ہو سکتی, وہاں تو زیر بحث ہی کوئی نہ کوئی پہلو سے اخلاقی کوئی رویہ ہو سکتا ہے. چونکہ ہمارے ہاں اس کے علاوہ بہت چیزوں نے کردار ادا کیا, جو میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ احادیث کا ایک پورے کا پورا, میں نے تو ظاہر اس وقت زیر بحث کو نہیں لے کے آیا, ہم تو قرآن کی آیات تک اپنے آپ کو ہم نے محدود رکھا, ورنہ سینکڑوں روایات ہیں کہ جو اگر آپ روایات کی روشنی میں قرآن کو انٹرپریٹ کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو کلاسیکل اسکالرس کی بات ماننی پڑے گی, کیونکہ بے تحاشا روایتیں آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں کہ وہ بتاتی ہیں کہ آپ کو اپنا سر ڈھانپنا ہے یا آپ کو اپنا چہرہ ڈھانپنا ہے. تو قرآن کی آیات تو چند ایک ہی ہے نا, روایات تو سینکڑوں ہیں جو آپ کو بتا دیں گی کہ دیکھیے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں احکام دیے یا ان کو کہا گیا کہ فلاں احکام دیں. یہ اور بات ہے کہ اس پہ تنقید ہوگی ان روایات پہ, اور بتایا گیا کہ دیکھیے وہ روایات بھی کتنی کمزور ہیں. لیکن کیونکہ ان کو سب لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, تو ایک بہت بڑی وجہ قرآن کی ان آیات کا وہ انٹرپریٹیشن کرنا جیسے کہ کلاسیکل اسکالرس کرتے ہیں, وہ تنہا قرآن نہیں ہے, وہ قرآن کے ساتھ ایک بہت بڑا جو سمجھ لیں روایات کا سرمایہ ہے یا ان کا ایک پورا کارپس ہے, وہ ہے. اور اولین اسی کو چیز وہ وہی چیز ہے, اس کو پہلے رکھا گیا سامنے اور اس کی روشنی میں قرآن کو انٹرپریٹ کیا گیا. تو یہ ایک مزید چیز ہے اس کی وجہ سے, اور یہ چونکہ اپروچ ایک مستقل اپروچ ہے, اور یہ مطلب اٹس ناٹ دیٹ گیون اپ, یہ اس کو اور انہوں نے اسٹرانگ طریقے سے بیان کیا. تو اگر آپ یہ اپروچ رکھیں گے تو پھر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ جو نتیجہ نکالا گیا وہ نہ نکالا جاتا ہے. لیکن سر یہ بھی تو ہے حج کی سنت میں جہاں چہرے کو ڈھانکنے سے منع کرتے ہیں, پھر یہ کانٹریڈکٹ نہیں ہو جاتی بات؟ دیکھیں اس کو وہ حل کر دیں گے, وہ کہیں گے یہ ایک استثنائی مقام ہے, وہاں پہ ایک جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرب میسر ہے, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, وہاں پہ کوئی اذیت کا سوال بھی نہیں ہے, وہاں پہ تزکیے کا بھی اتنا سوال نہیں ہے, لوگ سارے جو ہیں وہ اللہ کی بات کے لیے آئے ہوئے ہیں, وہ تو ایکسیپشن کریٹ کر سکتے ہیں نا اس میں. اصل چیز یہ نہیں ہے, اصل چیز دیکھیے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کا جو طریقہ ہے بات کو بیان کرنے کا, اس کا جو سیاق و سباق ہے, جس سورہ میں وہ آئی ہے وہ کیا ہے, اور اس زمانے میں اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ منافقین کا کیا طریقہ تھا تو ان صورتوں کو دیکھیے, جیسے سورہ حدید ہے یا وہ جو اس گروپ کی جو چھٹے گروپ کی جو آخری صورتیں ہیں جو مدنیات ہیں, اس میں کیسے منافقین کو زیر بحث لایا گیا ہے اور کس طرح سے ان کے ساتھ بعض معاملات کیے گئے. تو یہ پورے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو 3 سٹیپس نظر آئیں گے. ایک یہ آیت کا سیاق و سباق کہ یہاں ایذا اور منافقین زیر بحث ہیں, دوسرا سورہ کا سیاق و سباق کہ جہاں پہ منافقین کا یہ پورے کا پورا پلان زیر بحث ہے, تیسرا مدنیات ان جنرل جہاں پہ منافقین کے بہت سارے اور منصوبے بھی زیر بحث ہیں. تو وہاں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کیسے یہ قرآن مجید جو ہے وہ اپنی بات کو مربوط طریقے سے بیان کر رہا ہے, اور اگر کوئی اور اس سے مختلف بات ہے جو روایات میں بیان ہوئی ہے تو وہ کس طرح ان آیات کے تابع ہے. تو یہ ایک پورے کا پورا اپروچ ہے جو اتنا آپس میں مختلف ہیں دونوں اپروچز کے, یعنی اگر آپ کے ان کے پرنسپلز آپ کو سمجھ میں آ گئے ہیں, جو مجھے امید ہے کہ اب تک آگے ہوں گے, تو اس سے بھی مختلف نتیجہ نکلنا نہیں چاہیے. یعنی ایسا ہی نکلنا چاہیے نتیجہ کہ ایک روایات کی اپروچ میں ہے اور ایک براہ راست قرآن کی اپروچ میں. بہت شکریہ. ہم ابھی بھی پہلے سوالوں کے راؤنڈ پہ چل رہے ہیں, جیسے وہ ختم ہوگا پھر دوسرا راؤنڈ شروع کر لیں گے. تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے سوال اور اس کا رسپانس تھوڑا سا مختصر رکھیں. اگلا سوال ہے سلمہ نثار کا. سلمہ صاحبہ پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب اسی آیت کی تفسیر میں جو کہ جناب جملہ گڑھی صاحب کی ہے وہ یوزین المومنین کو بالکل ہی الگ سے بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تصویریں بنانا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بات تو مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. قرآن مجید کی جو تعویل ہے الفاظ کے معروف معنی پہ کی جائے گی. کوئی شاذ مطلب کہیں اگر کسی نے بیان کر دیا اور اکرما کے نام سے وہ منسوب ہو گیا، یہ نہیں معلوم کہ اکرما نے کہا بھی تھا یا نہیں کہا تھا. عام طور سے بہت ساری شاذ روایات ہیں جو تبری میں موجود ہیں، قرطبی میں موجود ہیں، جو تابعین اکرما ایک تابعی تھے، تو ان کے بارے میں یہ کہی گئی ہیں. سو اس قرآن کی زبان کو چھوڑ کے کسی تابعی کے قول کو نہیں انٹرپریٹ کیا جا سکتا. قرآن کی زبان اپنی جگہ مسلم ہے. قرآن کی جو زبان ہے وہ اپنے الفاظ میں بھی اور اپنے معنی میں بھی اس میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ متواتر منتقل ہوئی ہیں. ان کو ہمیشہ پہلا درجہ دیا جائے گا اگر آپ نے فرائی اپروچ کو سمجھنا. لیکن اگر آپ روایت والی اپروچ کو سمجھیں گے تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ ہر طرح کا اوپینین کو لیا جائے گا. ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن جو آپ نے فراہی صاحب کی اور وہ تو میں نے خیر تدبر قرآن میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے اس کو، اور مجھے ان کے دلیلیں کافی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہیں. لیکن آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ اور باہر کے معاشرے میں جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کو کس طرح سے پھر رہنا چاہیے؟ یعنی ایک چیز تو ہمارے اندر ہے کہ شعوری طور پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن بحیثیت ایک آپ کے جتنی نالج ہے اور یعنی آپ کی جو بات ہے کہ اس کو ہم بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کے علم کے حساب سے جو ہے وہ فالو کرنی چاہیے. تو ان معاشروں کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں کہ خواتین کو کیسے جب ہم سورہ نور پڑھیں گے اس میں بالکل واضح ہو جائے گا کہ جو خواتین کو واقعی احکام دیے گئے ہیں مردوں کو بھی دیے گئے ہیں وہ کیا ہیں. تو اس وجہ سے اس مقام کا آپ انتظار کر لیں. یہاں تو دیکھیے جو زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاص کیفیت میں کچھ احکام ہیں جو دیے گئے ہیں خاص سچویشن میں. اگر وہ اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ اس کو آپ ابدی سمجھیں تو ہمیشہ کے لیے، دوسرا یہ کہ آپ ان کو لوکلائز سمجھیں اور اس وقت تک محدود کر دیں. یہاں تو ہم یہ زیر بحث لے کے آ رہے ہیں. اس وقت قرآن کا ٹیکسٹ ہم پڑھ رہے ہیں، موضوع کا تو مطالعہ نہیں کر رہے کہ مختلف موضوعات ہوں. ہاں البتہ جو موضوع جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ انشاءاللہ جب ہم سورہ نور کا وہ حصہ پڑھیں گے تو اس میں وہ چیزیں کچھ واضح ہو جائیں گی. تھینک یو سر. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عدیل صاحب کا. عدیل صاحب اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا سر، میری کچھ سوال آج کے سیشن سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ سوال گزرے ہوئے سیشن سے ریلیٹڈ ہیں. سو گزرے ہوئے سیشن کے لیے آئی کین ویٹ فار دا سیکنڈ راؤنڈ. سو یہ ایک سوال میرا یہ ہے کہ اس آیت میں جن کو آج ہم نے پڑھا ہے، یہ چیز کہاں سے بظاہر سامنے آتی ہے کہ اس میں احرار خواتین ورسز جو لونڈی خواتین ہیں ان میں کوئی فرق کیا گیا تھا؟ کیونکہ یہاں پر تو نساء مومنین کا الفاظ استعمال ہے جس میں مسلمان عورتیں ہیں، تو مسلمان عورتوں میں تو مسلمان لونڈی عورتیں بھی شامل ہوں گی. جی ہاں بالکل. لیکن وہ چونکہ ہمیں اس کا پتہ ہے، اس کے ساق و سباق کا ہمارے ساتھ جو قرآن مجید کی سے جو باہر کی جو ہسٹری ہے وہ بھی ہمارے پاس ظاہر اس طرح سے موجود ہے. اس میں کچھ حصہ اسٹیبلش ہسٹری کا بھی ہے. تو ہمیں معلوم ہے کہ لونڈیاں تھیں، وہ ایگزسٹ کرتی تھیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ ڈفرینٹ تھا احرار خواتین کے ساتھ. اور جب یہ کہا جائے گا تقابل میں کہ ان یورفن فلا یوزین، تو اتنی بات تو ان آیات سے ہی معلوم ہو جائے گی نا کہ کسی نہ کسی سے ڈسٹنکشن کرنا پیش نظر ہے. جب یہ کہا جائے گا کہ آپ پہچان لی جائیں گی تو کس لحاظ سے پہچان لی جائیں گی؟ تو یہ الفاظ کے اندر موجود ہے کہ یوزین سے یہاں مراد یہ کہ احرار کی حیثیت سے پہچان لی جائیں گی، ان سے کہ جن کا یہ طور طریقہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس یوزین کے اندر یہ موجود ہے کہ جو اس کا اپوزٹ ایک گروپ ہے جو موجود ہے کہ جو ایسا نہیں ہے. تو اور یہ تو ظاہر ہے وہ براڈ چیز ہے جو اسٹیبلش ہسٹری کے دور میں منتقل ہوئی. اس کے بعد جو ہسٹری جو اخبار احاد سے منتقل ہوتی ہے، جو اس کتابیں ہوتی ہے جو جتنا حصہ، تو پھر ہم وہاں سے مدد بھی لیتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہسٹری کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر یہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی خواتین جنگل پھرنے جب جاتی تھیں، میں نے جیسے بھی کہا کہ نو اٹیچڈ باتھ رومس ان دوز ٹائمز، پیپل ہیڈ ٹو گو آؤٹ، جیسے آج کی مجلس میں جاتے ہیں. تو یہ سارا اس پس منظر کا. چنانچہ آپ دیکھیے کلاسیکل اسکالرز میں ابن کثیر کو آپ دیکھ لیجئے، طبری کو دیکھ لیجئے، ان سب نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ خواتین جو تھیں they need to go out of their houses to relieve themselves. تو اس موقع پہ یہ منافقین جو ہیں یہ کام کرتے تھے. یہ وہ مائکرو ہسٹری ہے جو ایک لحاظ سے منتقل ہوئی ہے. لیکن چونکہ یہ مائکرو ہسٹری قرآن کی اس آیت یوزین کے بالکل تحت اور مائکرو ہسٹری کے تحت ہے، تو ہم پھر اس ہسٹری سے بھی مدد لیتے ہیں اپنی پکچر کو اور ڈٹرمن کرنے کے لیے.
رائٹ. اچھا سر، یہ جو لفظ یوزین ہے، یہ لفظ میں نوٹس کر رہا ہوں کہ یہاں پر ایکچولی اس کے جو آبجیکٹ ہیں وہ 4 ہیں. یہ لفظ یوزون المومنین کے لیے بھی استعمال ہوا، یوزون المومنات کے لیے بھی استعمال ہوا، یوزون اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا، یعنی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور یوزون الرسول کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو اس کا کوئی ایک مطلب تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کیا یہ سیکشول ہراسمنٹ کے اوپر ہے، کیا یہ الزام لگانے پر ہے، یا اس کا کیا مطلب؟ لفظ جنرل ہے انگریزی میں. جیسے آپ ہراسمنٹ جب کہتے ہیں تو اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں. آپ اللہ کو ہراسمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے بتائے ہوئے جو ڈائریکٹیوز ہیں، اس کا بتایا ہوا جو طریقہ ہے، اس میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہی معاملہ پیغمبر کا بھی. اللہ پیغمبر کا ذکر ایک ہی بیکٹ میں آیا ہے. مومنین کے ساتھ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کو آپ اجیرن کر رہے ہیں، ان کی زندگی کے اندر آپ اس طرح سے بہت سارے روڑے اٹکا رہے ہیں. تو لفظ کا مطلب تو ایذا ہے. البتہ آبجیکٹ کے لحاظ سے اس کے فارمز چینج ہو جائیں گے، یعنی کہ نوعیت ایذا تبدیل ہو جائے گی. یعنی اللہ کی ایذا کو ایذا دینا اور طرح ہے اور بندوں کو ایذا دینا اور طرح ہے. اس کا نتیجہ کانسیکوینس اور ہوگا. لیکن ایذا بہرحال اپنی نیچر میں ایذا ہی رہے گی. وہ یعنی تنگ کرنا یا ہراس کرنا لفظ کے اپنے مفہوم میں تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن لفظ جس مفعول کے ساتھ اب انٹریکٹ کرے گا اس کے لحاظ سے کانسیکوینسز فرق ہوں گے. رائٹ. اچھا، لیکن اگر چلیں اس کا فی الحال ہم آبجیکٹ صرف اور صرف خواتین مومنات ہی کو رکھ لیتے ہیں، تو خواتین مومنات کے لیے بھی میں نوٹس کر رہا ہوں کہ اس میں 2 ڈفرینٹ مطلب بظاہر نظر آ رہے ہیں. ایک وہ جہاں پر تہمت لگائی گئی ہے. اوبیسلی تہمت جو ہے وہ ایک مینٹل ایذا ہے، وہ ایک فزیکل ہراسمنٹ نہیں ہے، لیکن وہ ایک مینٹل ایذا ہے. لیکن آگے جو حکم دیا گیا اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرنے کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے ڈسٹنکٹیو طریقے سے اپنی کلوتھنگ کریں کہ وہ پہچانی جائیں، وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ فزیکل ہراسمنٹ سے اوائڈ کرنے کی کوشش ہے. لیکن وہ بھی مینٹل ہے، اس لیے کہ وہ وہاں پہ بھی کوئی فزیکلی جا کے ٹچ تو نہیں کرتے تھے یا ان کو کوئی ایسے تو نہیں کرتے. وہاں پہ بھی وہ گفتگو کر کے تنگ کرتے تھے. یعنی وہ مثلاً اس طرح کی بات کریں گے کہ بات کرتے تھے اور پھر گھر آ کے رپورٹ کرتے تھے، دیکھو آج میں نے فلاں بیوی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے یہ بات کی اور انہوں نے یہ جواب. جھوٹ بولتے تھے ظاہر ہے، لیکن جب ایک طرف آپ بات کر دیں، کوئی ایک بات ہو گئی ہے تو آپ نے رپورٹ کرنا ہے نا اس کو. تو وہاں پہ بھی وہ جب تنگ کرتے تھے تو کوئی فکرہ چست کرتے ہوں گے نا، کوئی ٹیز کرتے ہوں گے. And they would report it back in a different way. تو وہاں پہ بھی it's not that they would physically touch, they would actually tease them. جہاں ایک فاصلے سے کوئی ٹیز کرتا ہے تو وہ جو ایذا پہنچانا ہے ادھر بھی وہ بھی ایک مینٹل ٹارچر ہی ہے. انڈرسٹوڈ. اچھا اوکے سر، میں اس کا کیا غلط سمجھ رہا تھا. مطلب آئی تھاٹ کہ کوئی فزیکل ہراسمنٹ اس میں شامل تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ کوئی ایسی بات کو بتا اگر وہ ہوتی تو وہ تو پھر that would have been an entirely different situation. اور وہاں تو پھر شاید قرآن کچھ وہ یہ جرت کر نہیں سکتے تھے. یعنی اب دیکھیں نا، منافقین کو کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو ثابت بھی تو کرنا ہے کہ مسلمانوں کے رینکس میں ہیں وہ. They couldn't have gone that far. اپنے آپ کو انہوں نے بچا کے رکھنا ہے اور حرکتیں بھی کرنی ہیں. اور سر لاسٹ کوشچن میرا اس ٹاپک پہ وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بڑی شدید الفاظ میں ایک وارننگ دی کہ اگر یہ اس سے باز نہیں آئے تو یہ جہاں بھی پکڑے جائیں گے وہاں پر قتل کیے جائیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ قتل بھی بڑے برے طریقے سے کیے جائیں گے. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے دینونت کے قانون کے بارے میں، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ اب اس سرزمین پر غیر مسلم نہیں رہ سکتے، اور اگر وہ رہ جائیں گے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے، تو جو ان کی قتل یا ان کی جان لینے کا اختیار ہے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے صحابہ کے پاس اسی قانون دینونت کے تحت تھا. اور اس کی بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا یا کفر کا اس کے مقابلے میں اظہار کیا، جس کی وجہ سے ان کی جان محترم نہیں رہی. لیکن یہ چیز کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات پہ تہمت لگائی اور اس کے نتیجے میں ان کا قتل کر دیا جائے، کہ یہ بھی ایک جائز اقدام ہے اور یہ بھی دینونت کے تحت ہی آتا ہے. یہ تو بہت بڑا فساد فی الارض ہے نا. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ 2 کیسز میں آپ جان لے سکتے ہیں اتمام حجت کے علاوہ بھی. یعنی اتمام حجت تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں آپ ان کو کریں گے. ایک یہ ہے کہ آپ کوئی قتل کرے اور دوسرا ہے کہ فساد پھیلائیں آپ. تو اس سے بڑا تو کوئی فساد فی الارض نہیں ہو سکتا کہ آپ پیغمبر کی گھرانے کو ڈسپیوٹ میں لے کے آئیں، پوری کی پوری سرزمین کے اندر ایک سنسنی پھیلا دیں. تو یہ فساد فی الارض کے طریقے پہ کہا گیا کہ ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے گا. اوکے سو جسٹ ٹو کلیریفائی کہ یہ بھی اس وقت کے تحت کے تھا الزام کی تحت تھا، ورنہ کسی پر تہمت لگانا اٹ سیلف کوئی اتنا بڑا الزام نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں کسی کو سزائے موت زیر بحث نہیں ہے. یہاں تو وہ فضا زیر بحث ہے نا، جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک مسلسل ایک چیز کو روا رکھا ہوا تھا. یہ تو محض کچھ سادہ الزام نہیں ہے، یہ تو ایک طریقہ ہے، ایک وتیرہ تھا جو انہوں نے پرماننٹلی اڈاپٹ کیا ہوا تھا. اینڈ دے وڈ بی دس واز سم تھنگ وچ واز آن گوئنگ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ واقعہ اف جو ہے جس میں حضرت عائشہ کے ساتھ تہمت لگائی گئی
اس میں مسلمان بھی جو کمزور مسلمان تھے وہ شامل ہو گئے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دقت پیش آئی اپنی برات کرنے میں کہ بھئی وہ کیسے وہ اس طرح سے بات کریں. ایک فضا تھی جنہوں نے کریٹ کر دی تھی, وہ فساد سے کم نہیں تھی. شور سر, تھینک یو. اگلا سوال ہے عدیلہ صاحبہ کا. عدیلہ پلیز اپنا سوال کیجیے. وعلیکم سر, تھینک یو سر. سوری آج میں کلاس مس کر دی تو میں پوری طرح سے تو مجھے پتا نہیں کہ کیا ہوا. میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں جو مجھے سمجھ میں آیا ابھی تک کوشچن آنسر سے. آپ نے سورہ احزاب کی آیتیں پڑھائی ہیں, تو وہ ایک حکم جو اس وقت حالات کے تحت آیا تھا, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے اور مومن خواتین کے لیے. لیکن جب اگر وہ سچویشن وہاں پہ ختم ہو گئی ہوتی, مجھے نہیں پتا کہ ختم ہوئی کبھی کہ نہیں ہوئی, تو پھر مگر ختم ہو گئی ہوتی تو پھر بھی یہی حکم رہتا یا اس میں پھر کوئی تبدیلی آ جاتی, یا پھر یہ مستقل رہا حکم وہاں ان حالات کے لیے؟ وہ تو انہی حالات کے لحاظ سے دیا گیا. اگر وہ حالات نہ ہوتے یا ختم ہو جاتے تو ظاہر حکم میں بھی تبدیلی ہو جاتی یا سرے سے دیا نہ جاتا. یہی تو چیز ہے جو بتائے گی. اگر منافقین یہ ریشہ دوانیاں نہ کرتے اور فیئر اینڈ اسکوائر رہتے تو پھر معاملہ اور طرح سے ہوتا. یہ تو انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ آستین کا سانپ بن گئے وہ, اور ایک لحاظ سے بیک اسٹیبنگ کرنی شروع کر دی, تو اس میں اور طرح کا طریقہ اختیار کیا. تو یہ مطلب یہ پھر مستقل ہی رہی بات وہاں پہ. مستقل سے مراد یہ کہ مدینے کی ریاست میں جب تک کہ وہ فتح مکہ کا معاملہ نہیں ہو گیا تھا, اور پھر یدخلون فی دین اللہ افواجا کا جب 10 ہجری میں جو ہوا نہیں ہوا تھا, تو اس وقت اور منافقین کا تو معاملہ یہ کہ یہ تو آخر تک اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ چاک نہیں کیا. لیکن دیکھیے مشرکین کو سزا دی گئی, اہل کتاب کو سزا دی گئی, لیکن منافقین کے ساتھ تو کوئی معاملہ نہیں کیا گیا. اور یہی وہ منافقین ہیں جو بعد میں پھر انہوں نے حضرت علی کے زمانے میں, ابوبکر کے زمانے میں, جو پورے خلفائے راشدین کے اندر کے زمانے میں جو بہت ساری جنگیں ہوئیں یا بہت سارا فساد پھیلا, اس میں ایسا لگتا ہے کہ ان کا بہت رول تھا. یہ وہی لوگ تھے, یہ سزا سے بچ گئے تھے سارے. کسی بھی منافق کو سزا نہیں دی گئی. سورہ توبہ میں آپ دیکھیے نا, تینوں گروہوں کو سزا دینے کا اعلان کیا گیا, لیکن عملاً صرف اہل کتاب اور مشرکین کو دی گئی. منافقین کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ اگر باز نہیں آئیں گے تو ان کا وہی حال ہوگا جو مشرکین کا ہے, لیکن نہیں ان کو سزا دی گئی. تو سر پھر حالات کیونکہ ویسے ہی رہے تو پھر یہ حکم مطلب رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے اور مومن خواتین کے لیے, وہاں سے ہٹایا نہیں گیا. ایسا ہی ہے. اور پھر دیکھیے نا, یہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کی مائیں ہیں اور اس سے ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا, اس میں وہ ان کو تحفظ بھی دے دیا گیا آخر میں, اور یہ صاف بتا دیا گیا کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں زیر بحث ہیں. دیکھیے نا آیات ختم کہاں ہوتی ہیں, کہا جاتی ہیں کہ اب یہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں, جو امہات المومنین بن گئی ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ تمام مسلمان خواتین جو وہاں زندہ ہیں وہ ساری کی ساری مسلمان کی مائیں نہیں, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بیویوں کو کہا گیا کہ وہ امہات المومنین ہیں, تاکہ وہ آخری سٹیمپ لگا دیا جائے کہ یہ منافقین اگر کوئی اس طرح کی اپنے دل میں خواہش رکھتے ہیں تو اس کو بالکل ختم ہوتی ہے جائے. سر تو اور آپ نے جیسے یہ بھی کہا کہ وہ سچویشن تو اب نہیں ہو سکتی, یہ وہ سچویشن تو ظاہر نہیں ہو سکتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی پیغمبر اور تو نہیں آ سکتا, لیکن اگر چلیں وہ نہ ہو لیکن حالات یہ ہوں تو پھر یہ حکم پھر مطلب پھر اپلائی ہوگا. کامن سینس کی بات ہے نا, اگر حالات کے اندر بھی خرابی ہے تو آپ اس کی سکو بھی کریں گے. مطلب دیکھیں نا, اب ہم کامن لوگ ہیں, کوئی شیپرون رکھ لیں گے, کوئی گارڈ ساتھ رکھ لیں گے, کوئی اور ایکسٹرا کر لیں گے, کوئی الارم لگا لیں گے, کوئی اس طرح. دیکھیے نا اب آپ یہ دیکھیے نا کہ عام حالات میں جب خطرہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, بہت سارے وہ کام کرتے ہیں جو حالات نہیں کرتا ہے, تو وہی ہم بھی کریں گے. لیکن قرآن مجید جس چیز کو ڈیل کر رہا ہے وہ ایک اسپیسیفک سچویشن ہے, اس کو اگر آپ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو وہ اس کی کوئی ایک حصہ منطبق ہو جائے گا, دوسرا پھر رہ جائے گا. تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں گول خانے میں چوکٹی میخ جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی, تو کوشش کرتے رہیں گے تو ہوگا نہیں کچھ. ٹھیک ہے, تھینک یو. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے طارق جاوید صاحب کا. طارق صاحب اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, یہ میرا دوسرا سوال ہے, یہ بھی تھوڑا سا انڈائریکٹ ہی ہے کہ عورتوں کا جو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا ہے, اس میں آج کل کے زمانے میں ہم دیکھیں تو ہم تھوڑے سے 2-3 قسم کے ماڈل دیکھتے ہیں. پاکستان میں تو ہے 90% مسجدوں میں عورتوں کے لیے انتظام ہی نہیں ہے, اور مڈل ایسٹ میں دیکھیں تو وہ سیپریٹ کمرہ بنایا ہوتا ہے, باہر سے گیٹ بھی سیپریٹ ہوتا ہے. ویسٹ میں دیکھیں تو انہوں نے ایک ہی ہال میں ایک سافٹ قسم کی سپریشن کی ہوتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ رسول کریم کے زمانے میں کیا سسٹم تھا, عورتیں کہاں نماز پڑھتی تھیں, ایک ہی صف میں پڑھتی تھیں, کیا پڑھتی تھیں, اور آج کل کیا کیا جا سکتا ہے؟
نہیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین مسجد نبوی میں آتی تھیں, وہ مسجد نبوی میں کوئی ڈویژن تو وہاں تھی نہیں, اور دائیں بائیں کا ہمیں تصور ملتا ہے, خاص طور سے عید میں تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ دائیں بائیں کھڑی ہوتی تھی. اور اسی طرح سے آج کے حالات میں ایک تو پہلی بات یہ کہ ابھی کسی صورت میں بھی خواتین کو روکنا نہیں چاہیے, بلکہ ایکسٹرا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ آئیں اور وہ نماز پڑھیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے نماز مسجد کی جو ایک روحانی فضا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے, تو روکنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے. ایک حدیث پہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے تو میں کسی وقت خیال ایکسپلین بھی کر چکا ہوں, ورنہ مسلمان ممالک میں یہ بڑا ہی افسوسناک مقام ہے کہ ان کے ہاں خاص طور سے جو ہمارے یہاں پہ ہندوستان پاکستان کا معاملہ ہے بہت کم ہوتا ہے, لیکن بعض اور ممالک میں اس کا اہتمام کر دیا جاتا ہے, اور مغرب میں تو ہر اسلامک سینٹر کے ساتھ اگر مسجد ہے وہاں پہ اسپیشلی اہتمام کیا جاتا ہے. اصلاً تو اہتمام کرنا چاہیے. مسجد ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کا گھر ہے, جتنا وہ مردوں کے لیے اتنا ہی وہ خواتین کے لیے ہے. تو اس وجہ سے ان پر فرض نہیں کیا گیا کہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کو یہ نہیں پابند کیا گیا جیسے مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ کے اجر ہے کہ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھیں. خواتین بغیر کسی اپنی ضرورت کی وجہ سے جو ان کی خاص ضروریات ہوتی ہیں گھر میں پڑھ سکتی ہیں, لیکن جو اس روحانی فضا سے تعلق ایک مسلمان مرد کا ہوتا ہے اور جس کے نتیجے میں اس کی ایمان کو ایک بڑی افزونی ملتی ہے, تو بالکل ویسے ہی ایک خواتین کے لیے یہ اہتمام کرتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ کرنا چاہیے. جی. تو مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم کے زمانے میں جو پکچر ہمیں تھوڑی سی ملتی ہے وہ تقریباً یہی ہے کہ پرابلی ایک ہی ہال ہوتا تھا مسجد نبوی میں یا باقی مسجدوں میں. ہال نام کی کوئی چیز نہیں ہے, وہ چھپڑ ہوتا تھا, ایک بڑا سا وہ چھپڑ ہوتا تھا. جی اور ایک احاطہ تھا, اس احاطے میں خواتین بھی ہوتی تھی اور مرد بھی ہوتے تھے. تو عورتیں موسٹ لائکلی صفوں کی سائڈوں میں کھڑی ہو جاتی تھیں, یہ ہمیں پکچر ملتی ہے. ہاں یعنی ہمیں عام نمازوں کے بارے میں تفصیلات نہیں ملتی, لیکن عید کے اجتماع میں بالکل بعض جو روایتیں بیان ہوئی سے صاف لگتا ہے کہ ایک طرف خواتین کھڑی ہیں اور ایک طرف مرد کھڑے ہیں. وہ بھی مسجد نبوی میں ہی ہوتا تھا. جی بہت شکریہ, تھینک یو. یہ اگلا سوال ہے ناجیہ نذیر. ناجیہ پلیز اپنا سوال کیجیے. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں میں پڑھ رہی تھی, تو کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں جب یہ حکم نازل ہوا امہات المومنین کے لیے, تو جیسے ہر زمانے کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جو چیز ایلیٹ کلاس کے لیے آتی ہے تو پیپل فار اپورڈ سوشل موبلٹی دے وانٹ ٹو ایمولیٹ اس ایلیٹ کلاس کو, چاہے وہ ریلیجیس باؤنڈری میں ہو یا اکنامک فائنینشیل اسٹیٹس میں ہو. تو وہیں سے یہ چیز جو ہے حضرت عمر کے زمانے میں بھی کچھ روایات ملتی ہیں, کوئی خواتین بے پردہ تھیں تو حضرت عمر واز ویری ہارش ٹورڈز دیم. تو یہ چیز بھی آتی ہے کہ سوسائٹی میں جو اسلامک سوسائٹی بعد میں قائم ہوئی مسلم کیلفیٹ میں, تو یہ جو خواتین کے ادب کا ایک معیار سا بن گیا کہ دے وڈ بی کورنگ دیئر فیسز. گریک ہسٹری میں بھی ملتا ہے کہ جو یہ دو ہی سچویشن تھی خواتین, یا تو وہ سلیو ویمن تھیں یا وہ ایلیٹ ویمن تھیں. تو ایلیٹ ویمن یوز ٹو میک اہتمام کہ وہ کسی کو نظر نہ آئے. the same goes to Judaism. تو یہ ہم کیسے اس کو, کیا ہم اس کو کلچرل چیز سمجھیں, کیونکہ یہ چیز بعد میں ایمولیٹ ہوئی, مسلم ویمن اور صحابیات نے بھی اپنے فیس کو کور کرنا شروع کیا. پھر وہ جو ہسٹری ہمیں ٹرانسفر ہوئی ہے تو وہ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اٹ واز اے کلچر ٹو کور دیئر ہیڈز اینڈ دیئر فیسز اینڈ آل. اس کے بارے میں ہم کس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں سچویشن کو؟ عمر کا جو واقعہ ہے نا, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے کا ہے. وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں منافقین جو یہ لوگ آتے ہیں ایذا پہنچانے کے لیے یا دندناتے پھرتے ہیں, تو ان کو آپ حجاب کا حکم دیں. تو یہ تو بالکل قرآن کی روشنی میں ہے کہ جو مسلمان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں, چونکہ منافقین ان کو ٹارگٹ کر لیا ہوا تھا, تو ابھی یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا جو ابھی ہم سورہ احزاب میں آج ہم نے پڑھا ہے. تو حضرت عمر نے اپنی اپریہنشن کا اظہار کیا, اور یہ بخاری میں روایت بھی ہے بلکہ, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ اس طرح سے آتے ہیں اور اس طرح سے فتنہ پھیلانے ہوتے ہیں, تو اس معاملے میں کوئی ہمیں آپ قدم اٹھائیں. حجاب کا ورڈ انہوں نے استعمال کیا یا ان کو پابند کریں. تو یہ تو بالکل ایسی ہے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے پوچھا نا کہ اگر کوئی حالات خراب ہو جائیں تو پریکاشن تو لی جائے گی نا. ابھی اس وقت قرآن کی وہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی, حضرت عمر کی اپریہنشن ہے جو بیان ہوئی ہے. تو فضا میں یہ چیز تھی کہ بھئی یہ منافقین ہیں, یہ تنگ کر رہے ہیں, اب ان کو موقع مل رہا ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ آیات پہ ہدایت جب دیتے ہیں, جب ان کو پتہ چل جائے کہ ابھی اب یہ ضروری ہو گیا, ورنہ وہ بھی لیٹیٹیوڈ اور لیوریج دیتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ. ان کے ہاں بھی میگنانمٹی اس معاملے میں پائی جاتی ہے. لیکن جب یہ معلوم ہو گیا کہ نہیں, تو پھر وہ آیات نازل کی گئی اور بتایا گیا کہ دیکھیں مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے. تو اس وجہ سے یہ دیکھیے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ اس میں نہ کوئی ایلیٹسٹ معاملہ زیر بحث ہے, نہ
صرف خواتین جو کہ سلیوز ہیں اور ان کے مقابلے میں حرائر جو ہیں ان کو کوئی اس طرح سے کہا جا رہا ہے. یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو بن گئی ہوئی ہے جس میں منافقین, اگر آپ جیسے میں نے کہا نا سورہ احزاب کا مطالعہ کریں تو they were after the integrity of the Prophet's household, and this was the last ditch measure that they had to somehow make the Prophet lose his ground before common man. یعنی عام مسلمانوں کے سامنے اسی طرح سے وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ میں آ جائے اور لوگ یہ کہیں کہ دیکھیے ہاں آپ کے جو لیڈر ہیں ان کے گھروں میں یہ ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے. تو یہ ان کی ایک بہت زبردست سازش تھی اور وہ نظر آ رہا تھا کہ دیکھیں نا واقعہ عفت میں بار بار اس کا حوالہ دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ معمولی چیز تو نہیں ہے نا کہ پیغمبر وہاں کھڑا ہوا ہے, ان کی بیوی پہ الزام لگ گیا زنا کا, کوئی چھوٹا موٹا الزام نہیں, زنا کا الزام لگ گیا اور اس میں اب فضا بنی ہوئی ہے. لوگ ہیں, لوگ اشعار کہہ رہے ہیں, لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عام لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ بھئی کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ برات نازل کرتے, کچھ کہتے یا دفاع میں کچھ کیوں نہیں کہتے. تو اس وقت یہ فضا تھی جو سازگار ہو گئی, اس کے نتیجے میں پہ یہ سورہ اتری جس نے پھر بہت سارے سوالوں کے جواب دیے, عائشہ کی برات کا اظہار کیا. تو یہ ایک سچویشن تھی. اگر آپ اس سچویشن کو نہیں سمجھیں گے تو یو ول اینڈ اپ ڈرائیونگ تھنگس فار یور اون سوسائٹی ایز اف اٹس دے آر گوئنگ آن رائٹ ناؤ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کا جو سچویشنل ایسپیکٹ ہے اس کو سامنے رکھیں. اگر آپ نہیں رکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے آپ بالکل انہی احکام کے مخاطب ویسے ہی ہیں. یہ دیکھیں قرآن مجید کو بھی کہ کئی پہلو ہیں جو سمجھنے والے ہیں. قرآن مجید کا جو ایک بہت اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 80% دین جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ قرآن نے بیان نہیں کیا, وہ آپ کی فطرت بیان پہلے ہی ہو گیا. یہ ایک بڑی ایسی بات ہے کہ جو ایک اپروچ کے لحاظ سے بالکل مختلف بات ہے. ایک اپروچ یہ ہے قرآن ہر چیز کا حکم دیتا ہے اور ما فرطنا فی الکتاب من شیء, کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑی. کلاسیکل اپروچ یہ ہے کہ قرآن ہیز ایوری نالج ان اٹ, ایوری ڈسپلن ان اٹ. تو آپ قرآن سے بن جاتے ہیں اور پھر آپ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں جب آپ کو نظر نہیں آتا. دوسری اپروچ یہ ہے کہ بھائی قرآن جو بیسک دین ہے جو اخلاق سے متعلق ہے وہ تو آپ کے اندر موجود ہے. اب جو رہ گیا ورشپ ریچولز کا یا بعض ڈیلنگز کے حوالے سے وہ چند جگہیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے, اگر آپ کل ملائیں تو 20-25 احکام ہوں گے شریعت کے, اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے. قرآن کا جو بلک ہے وہ تو اصل میں یا اخلاقیات پر مشتمل ہے اور یا الحکمہ یعنی وہ مباحث اس میں ایمانیات اور عقائد زیر بحث ہیں. شریعت تو زیر بحث اگر آپ کہیں تو کل کتنی آیتیں ہوں گی, ان کو آپ گنتی پہ گن سکتے ہیں, انگلی پہ گن سکتے ہیں. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ آپ پورے کے پورے قرآن کو دیکھیں کہ اس کا 80-90% حصہ وہ ہے کہ جو عقائد کے بارے میں, توحید کے دلائل, آخرت کے دلائل, اس کے بارے میں پچھلے انبیاء کے بارے میں سرگزشتے ہیں اور اسی طرح سے اخلاق کے بارے میں. یہ شریعت کا حصہ تو بہت کم ہے اور اتنا کم ہے کہ اس کا جو پریلوڈ ہے وہ اخلاقیات جو آپ کے اندر موجود ہے وہ قرآن اس کو ابتدان بیان ہی نہیں کرتا, وہ تو اس سے یاد دہانی نہیں کرتا. تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کے اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھ لیں, اس کا مخاطب کون ہے, وہ کیا بات کہتا ہے, اس کا جو سچویشن وہ پورٹری کر رہا ہوتا ہے وہ کس موقع پہ جنرلائز ہوتی ہے اور کس موقع پہ وہ اسپیسیفک ہوتی ہے. تو یہ اتنی اہم اور گہری چیزیں ہیں کہ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کو بادر کریں گی کہ why so specific, why is it that these things are being discussed and such thing is not being discussed and people are excluded and some people are included. تو اس اپروچ میں یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کو پھر آپ اسپیسیفکلی سمجھیں. No, also I really agree with it. It has always been part of my the way I read from the Quran is کہ میں اس کو contextual طریقے سے ہی سمجھوں, لیکن یہ جو احکامات ہیں نا جو یہ زندگی موت کا مسئلہ بن جاتے ہیں کیونکہ جب آپ نیکسٹ جنریشن کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں they are not able to identify with, they are not able to reconcile the way we used to reconcile with it easily. تو ایز اے پیرنٹ مجھے یہ تھوڑی چیز پریشان کرتی ہے. that was the reason why I asked. آج کی نشست کا انشاءاللہ آخری سوال ہوگا. عدیل قریشی پلیز اپنا سوال کیجیے. اچھا سر, یہ ٹاپک جو ہمارا پچھلے ویک کا ٹاپک تھا اس سے ریلیٹڈ کچھ سوالات تھے میرے ذہن میں جو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا. سو ایک تو یہ کہ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک اس میں جو حضرت عیسیٰ کی دینونت ہوئی تھی وہ اس طریقے سے ہوئی تھی کہ ان کو نہ ماننے والے پر ان کے ماننے والے ہمیشہ برتر رہیں گے. کچھ اگر میں صحیح الفاظ یوز نہیں کرا تو مجھے کریکٹ کر دیں. سو دیٹ وڈ امپلائی, اور پھر آپ نے اس کی ایگزامپلس بھی دی کہ دیکھیں آج تک ایسا ہو رہا ہے کہ آبویسلی جو پیٹرنیج ملی ہوئی ہے جیوز کو ابھی بھی جتنا کچھ وہ کر پائے ہیں وہ صرف اور صرف امریکہ اور باقی جو ان کی کرسچن اورینٹیڈ وہ سوسائٹی ہے اسی کی سپورٹ کی وجہ سے کر پائے ہیں.
لیکن حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تو مسلمان بھی ہیں ایکچولی. یہ بھی شاید کہنا چاہیے کہ مسلمان شاید حضرت عیسیٰ کو حضرت عیسائیوں سے زیادہ مانتے ہیں. ہمارا اپنا دعویٰ یہ ہے. تو ہمیں لیکن obviously we are seeing کہ جیوز پیلسٹائن میں جو کچھ ہو رہا ہے اور باقی سارے جو مسئلے چل رہے ہیں, سو وی آر نو ویئر نیئر کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سیاسی برتری ہے ایسی اس قسم کی. سو ہاؤ ڈز دیٹ؟ وہ فالوورز آف جیزس اور ہے اور جیزس کو ماننا اور ہے. ہم تو ان میں شامل نہیں ہیں. وہاں تو کرسچنس ہیں جو پرٹیکولرلی زیر بحث ہیں. مسلمان تو زیر بحث ہیں ہی نہیں وہاں پہ. وہ الفاظ یہ ہیں کہ وَجَعَلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ کا جو آپ کی اتباع کرتے ہیں. مسلمان تو ان کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں, اتباع تو اپنے پیغمبر ہی کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. اچھا صحیح. سو واج اللہ میں اتبعو کا ہے, اور اتبعو کا اطلاق مسلمانوں پہ نہیں بلکہ اس وقت کے جو کرسچنز ہیں انہوں نے جو حضرت عیسیٰ کو جنہوں نے برحق مانا ان کو فالو کیا. رائٹ. اچھا سر رائٹ. وہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ موجود ہیں اور اس وقت ابھی عیسیٰ جب تھے جس زمانے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے, قرآن تو زیر ویسے نہیں تھا. تو کہا تھا کہ انی متوفی کا آپ کو وفات دوں گا اور آپ کے ان ماننے والوں کو نام ماننے والوں پہ برتری دوں گا. ان نام ماننے والوں کو جو اس وقت موجود ہیں. رائٹ. اور سے دوسرا امپورٹنٹ سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو دینونت کا قانون جتنا مجھے سمجھ آتا ہے تھوڑا بہت, وہ تو یہ ہے کہ ایون جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ نے بتایا کہ اس وقت کے جو مشرکین تھے یا اس وقت کے جو اہل کتاب تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور ان کا صفایا کر دیا گیا اس عرب کی سرزمین سے. لیکن ان کی اولاد کو یا ان کے بعد میں آنے والی نسلوں کو اب کوئی سزا نہیں دی جا رہی ہے. وہ آزاد ہیں, وہ جو چاہیں کریں. لیکن یہ اس پرٹیکولر کیس میں کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے اس وقت کے یہودی ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کی سازش کی اور اپنی طرف سے اس میں کامیاب ہوئے, تو ان پر تو اس وقت غالب آنا یا غلبہ آنا سمجھ آتا ہے. لیکن اس کے بعد نسلاً بعد نسلاً ان کی آنے والی نسلوں کو بھی محکوم رکھا جائے اس کی سزا کے طور پہ, یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے. یہ تو قرآن نے الگ سے بیان کر دیا نا کہ حضرت عیسیٰ کے جو معاملہ ہے وہ دوہرا ہے. یعنی ایک تو بنی اسرائیل کے وہ آخری پیغمبر ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو ذریت ابراہیم کا جو کام ہے, ذریت ابراہیم ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قانون رکھا کہ اگر وہ یہ زیادتی کریں گے تو دنیا کے آخر تک پھر ان پر اجلا ہوگی. اجلا کا مطلب جلاوطنی جو ہے ان پہ فرض کر دی گئی ہے. اور ایک یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے ڈینائی کیا تھا, تو اس کے بعد ظاہر ہے ایک رسول کو ڈینائی کرنے کی سزا دی جاتی ہے, وہ ان کو دی گئی. تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہے. ٹائٹس رومی نے جب تباہ کیا ہے جیروسلم کو آ کے مسجد کو گرایا ہے, تو وہ 70 AD کی بات ہے اور حضرت عیسیٰ کو 50 کے قریب رخصت ہوئے ہیں. تو دو طرح کی چیزیں تھیں جو ان کے ساتھ زیر بحث تھیں. جو بنی اسرائیل کے ساتھ تھا معاملہ, یعنی آپ سمجھ لیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ جو ہیں ایک تو اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے بنی اسرائیل, اور دوسرا بنی اسرائیل کے ساتھ ایک اسپیشل معاملہ یہ تھا کہ چونکہ آپ ذریت ابراہیم ہیں, حضرت ابراہیم کی پروجنی میں سے ہیں, تو آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے کہ اگر آپ اپنے یہاں حق و عدل کا نظام رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دینونت فائز کرے گا, اور اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ کی سزا یہ ہوگی کہ قیامت تک اب آپ دوسروں کے محکوم رہیں گے. تو یہ خاص بنی اسرائیل کا وہ پہلو ہے جو وہاں زیر بحث ہے. بنی اسماعیل کے ساتھ اس طرح کا کوئی پہلو زیر بحث نہیں. بنی اسرائیل کے ساتھ یہ بات ہے. بنی اسماعیل کے معاملہ تو یہ ہے کہ اگر وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو غلبہ دے دے گا تکوینی لحاظ سے, نہیں کریں گے تو پٹیں گے جیسے آج پٹ رہے ہیں. لیکن ان کے بارے میں یہ کوئی وعید نہیں کی گئی تھی کہ وہ قیامت تک محکوم رہیں گے. یہ محکومی کی سزا, یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ بنی اسرائیل میں تو پیغمبر کتنے آئے ہیں اور پے در پہ آئے ہیں. حضرت یعنی آپ سمجھ رہے ہیں موسیٰ کے بعد سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تو بہت سارے یعنی چھوٹے پیغمبر, یعنی آپ سمجھ رہے نبی آئے ہیں پیغمبر, اور آپ ان کے مفہوم میں لیتے ہیں اس سے پہلے بھی بہت سارے آئے ہیں. تو ایک امت جو 2-2.5 ہزار سال تک بہت سارے حاملین نبوت کی مخاطب رہی ہے, اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی کہ قیامت تک ان کو جلاوطنی فرض کی جائے گی اگر وہ نہیں مانے. لیکن بنی اسماعیل کے ساتھ یہ ایسا معاملہ نہیں کیا گیا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ اگر آپ صحیح رہیں گے تو تکوینی لحاظ سے اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ دیں گے, اگر نہیں رہیں گے تو آپ مار کھائیں گے. مار کھائیں گے مطلب یہ ہے کہ آپ محکوم رہیں گے, یا محکوم سے مراد یہ کہ آپ پٹتے رہیں گے یا منتشر رہیں گے, جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان ہیں. رائٹ. اور سر یہ جو ایکسیپشن ہے یہ اولاد ابراہیم سے آنورڈ ہی شروع ہوئی, کیونکہ اس سے پہلے ہم جتنے بھی عذابوں کا سنتے ہیں جیسے حضرت نوح کی قوم پہ عذاب آیا یا ان کی قوم پہ عذاب آیا, وہ سب وقتی عذاب تھے جو اس بستی تک محدود رہے, ان کے اولادوں تک نہیں چلتے رہے, ان کی نسلوں تک نہیں چلتے رہے. بنو ابراہیم کے ساتھ ہے معاملہ. بہت شکریہ. آج کی نشست مکمل ہوتی ہے. ڈاکٹر شہزاد آپ نے کچھ آخری کلمات فرمانا ہو تو ہم سن رہے ہیں. انشاءاللہ ہم آئندہ
हफ्ते पे एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे।